ہر طرف گاڑیاں ہی گاڑیاں اور فائرنگ کی آوازیں تھیں۔ خود کو بچانے کی ناممکن کوشش کرتے وہ مختلف ممالک کے دہشت گرد پاک آرمی کے پاؤں تلے کچلے جا رہے تھے، ایک ایک کو گھسیٹ کر گاڑیوں میں پھینک رہے تھے اور لڑکیوں کو لیڈیز آفیسرز گاڑیوں میں ڈالنے لگی۔ ان کی مزاحمت کی کوشش پر ہتھیار کندھے پر مارتے کہ وہ چیخ اٹھتے اور انہیں گھسیٹ کر گاڑیوں میں پھینکتے۔ سخت سیکیورٹی میں وہاں سے وہ نکلے کہ ان کی قید میں چڑیا بھی پر نہ مار سکے، پر افسوس شیر لوگوں کے اوپر پہنچنے سے پہلے ہی کنگ اور اس کا آدمی نکل چکا تھا۔ کیا ہوا، پکڑے گئے؟ عالم وہاں پہنچتا پریشان کھڑے شیر سے پوچھنے لگا۔ ہاں سب، صرف بلیک کنگ اور قہر زمان کے علاوہ، وہ بولا تو عالم جو کنگ کو چیرنے کے لیے پہنچا تھا مٹھیاں بھینچ گیا۔ جاؤ سنبھالو انہیں، وہ اسے مافیا گینگ کی طرف اشارہ کرتے بولا جسے راستے میں ہی پکڑ لیا گیا تھا۔ شیر سر ہلاتا وہاں سے بھاگا۔ عالم سیڑھیاں 3-7 پھلانگتا بھاگتا اوپر آیا اور کنگ کے روم کے ٹوٹے دروازے سے اندر داخل ہوا۔ نظریں چاروں طرف گھومتی بیڈ پر ٹک گئیں جس کے اوپر کمبل ڈالا گیا تھا۔ حور العین، اس کے کانوں میں سالوں پہلے کی آواز آئی اور ساتھ ہی آنکھوں کے سامنے معصوم سی پری۔ وہ تڑپ کر آگے بڑھا۔ این، اس کے وہ نین جس کی ویرانی اسے راتوں کو یاد آتی تھی، اندھیرے میں، اندھیرے کی طرح۔ وہ اس کے کانوں میں ایک باپ کی تڑپ زدہ پکار جو سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی کہہ گیا تھا کہ اس نے کچھ نہیں دیکھا۔ اس کے اسی ہی ڈر نے سعید کے ہاتھ قید کر لیے اور اس نے دونوں کو جانے دیا بغیر اپنی نظروں کی تڑپ کو دیکھے جو ان اندھیرے میں ڈوبی آنکھوں میں دیکھتے رہنا چاہتی تھی۔ پر اس نے دو باپ بیٹی کو الگ نہیں کیا اپنے مطلب کے لیے، کیونکہ وہ جانتا تھا تڑپ کیا ہے، چھیننا کیا ہے، کسی کے دل سے نوچ کر کیسی اذیت ہوتی ہے۔ اس ذائقے سے وہ واقف تھا، تبھی ایک پل بھی بغیر رکے وہاں سے چلا گیا۔ پر اسے کیا معلوم تھا پہلی بار جس کے لیے اس کے دل سے سرگوشی نکلی تھی عین لفظ کی، اس کے جانے کے بعد وہ اس ظلم میں آ جائے گی۔ اگر معلوم ہوتا تو وہ خود اسے چھپا لیتا، اس کے سارے خاندان کو کہیں چھپا لیتا اس اذیت سے بچانے کے لیے۔ شہزادی، آنکھیں کھولو، دیکھو تمہارا شہزادہ آ گیا عین، وہ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لے کر جھک کر بولا اور اس کی دمکتی پیشانی پر اپنے لب رکھے۔ پر اس میں ذرا سی جنبش نہیں ہوئی، نہ آنکھوں میں نہ ہی جسم میں، البتہ سعید کے ہاتھوں میں سفید جھاگ لگی جس کے بھیگے پن سے اس نے اس کے پیلے لب دیکھے اور اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو۔ نہیں عین، تم نہیں جا سکتی، یہ عالم تمہیں نہیں جانے دے گا، سمجھی؟ وہ دھاڑ کر بولا اور اس کے کمبل میں لپٹے وجود کو اپنی باہوں میں اٹھا کر وہاں سے بھاگا۔ آنکھیں کھولو ورنہ ایسی سزا دوں گا جس موت کو حسین کہا ہے وہ بدتر لگے گی، آنکھیں کھولو۔ بھاگتا وہ چلایا۔ آس پاس موجود آفیسرز اسے دیکھنے لگے پر وہ سب کی پرواہ کیے بغیر بھاگ رہا تھا، تیز سے تیز تر کہ اس کی سانسیں پھولنے لگی۔ اسے ہمیں دو عالم، بریگیڈیئر نے آگے آ کر لیڈیز ڈاکٹر کو اشارہ کیا تو انہوں نے حور العین کو عالم کی باہوں سے لے لیا اور ایمبولینس میں لے گئیں۔ وہ صرف دیکھتا ہی رہا سرخ بتی کو دور جاتے ہوئے اور پھر آنکھوں میں لہو ٹپکا کر وہ پلٹا۔ اس کے ہاتھ میں سیر عالم کا خنجر تھا اور اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے وہ ان پر ٹوٹ پڑا اور خود کو بھگوتا گیا خون میں، جیسے معصوموں کے جسم سے لہو نکالے تھے۔ ان کے عضو بیچے تھے، وہ کاٹتا ان کے اعضاء کو نیچے پھینکتا گیا۔ سب چہرے پر ماسک پہنے پاک آرمی کی یونیفارم میں تھے، ہاتھوں پر گلوز چڑھے تھے، ان کے بوٹ پر دہشت گردوں کا خون تھا جیسے ان کی گردن پر لات رکھی ہو، گلوز میں مقید انگلیاں خون سے سرخ جیسے ان کی میلی آنکھیں نوچی ہوں۔ اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے وہ ان پر ٹوٹے تھے اور پھر ہر میلی آنکھیں نوچتے چلے گئے۔ ہر طرف شعلے آگ بھڑک اٹھی تھی۔ کنگ کے بارود کے تہہ خانے میں جو آگ بھڑکی، ہر طرف شعلے بھڑکتے آسمان کو چھونے لگے اور ان میں کتنے ہی اپنی آخری سانسیں لا الہ الا اللہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ بلند کرتے آنکھیں موند گئے۔ آگ تھی، خون تھا، شعلے تھے، حیوان تھے، اور سب پر بھاری ایک نام تھا، اللہ اکبر، جو ہر طرف بلند ہوا تھا۔ جگہ جگہ بلاسٹ ہونے لگے۔
पूरी इमारत जिसने पता नहीं कितनी ही सिसकियां, कितनी ही आहें अपने अंदर दबा रखी थीं, धड़ाम से जमीन बोस हुई। पर उस रब का लाख लाख शुक्र था, वो वक्त पर सबको निकाल चुके थे। आलिफ की गाड़ियां जख्मी बच्चों, नौजवान लड़कों से निकली और आगे वो था। फहद अपनी निगरानी में मासूम लड़कियों और औरतों को लेकर आगे बढ़ा। महक और आरिफ सिमी को लेकर जा रहे थे और मुस्कान हुरुल ऐन के साथ एम्बुलेंस में बैठी थी। हुरुल ऐन की कलाई थामे इस खूबसूरत लड़की को सहारा दिए जिसकी वो पहली नजर में असीर हो गई थी। वक्त बहुत कम है, हमें ऑपरेशन की तैयारी करनी होगी, डॉक्टर ने नर्स से कहा तो वो सर हिलाती अपना काम करने लगी। क्या हुआ है डॉक्टर, ये ठीक है? मुस्कान ने खौफ से पूछा। नहीं, इसकी बॉडी में जहर के असरात पाए गए हैं, हमें जल्द ही ऑपरेशन करना पड़ेगा, डॉक्टर कहकर अपना काम करने लगी और मुस्कान ने रोते दुआ के लिए अपने हाथ उठाते आंखें भींची। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इस वक्त वो सब बच्चे, औरतें, लड़कियां, लड़के जेरे इलाज थे। हर तरफ भाग दौड़ थी। डॉक्टर्स, नर्सेज इस अफरा तफरी में बौखलाए हुए थे और पाक फौज भारी बूटों की दब दब से जमीन पर अपनी छाप छोड़ती उनके साथ थी। लोग हैरान परेशान थे इतने सारे फौजी नौजवानों को देखकर, और एक के बाद एक मरीज को बुरी हालत में अंदर आते देखते शुष्तर थे उनकी हालत पर। हुरुल ऐन, आलिफ की जब नजर डॉक्टर से होती एक रूम में ले जाते हुए हुरुल ऐन पर पड़ी तो सदमे से उसके मुंह से निकला, हुरुल ऐन। वो भागता वहां रूम में अंदर आया। सर आप बाहर जाएं, मरीज का ऑपरेशन हो रहा है। डॉक्टर आलिफ को ऑपरेशन रूम में देखकर बोले, हटो पीछे। आलिफ धाड़ा कि डॉक्टर एकदम घबरा कर साइड पर हुआ। वो भागकर हुरुल ऐन के पास पहुंचा। सर, इस तरह से इनकी जान को खतरा होगा, आप समझने की कोशिश करें, पहले ही मरीजा को बहुत देर हो गई है, इनके जिस्म में पॉइजन है जिसे हमें जल्दी निकालना होगा। डॉक्टर परेशान से आलिफ के पास आया जो साकित हुरुल ऐन के पीले चेहरे को देख रहा था। पॉइजन? वो बुड़बुड़ाया। उसका आंसू फिसल कर हुरुल ऐन के चेहरे पर गिरा। यस, पॉइजन, और मरीजा पर बहुत तशद्दुद किया गया है। हमें अफसोस से कहना पड़ रहा है कि अगर ये बच गई तो शायद अपना दिमागी तवाज़ुन खो दे या कुछ इससे भी बुरा। डॉक्टर के लफ्ज उसके दिमाग पर हथौड़े की तरह बरस रहे थे। लड़के बाहर निकलो, अंधे हो क्या? मुस्कान चीखती अंदर आई और आलिफ को बाजू से पकड़कर बाहर खींचा। वो किसी मुर्दा जिस्म की तरह लड़खड़ा कर बाहर आया। उसकी आंखें साकित थीं, अभी तक हुरुल ऐन पर थीं। वो अपने भाई से मिलने गई थी और जब वापस आई तो इस लड़के को ऑपरेशन रोकते देखकर भड़क उठी। वो कितनी दुआएं मांग चुकी थी जितनी उसने अपने लिए भी नहीं मांगी थी। जब बाई ने उसका सौदा रईस जमान से किया था तब भी वो रोई थी, गिड़गिड़ाई थी, पर इतना नहीं जितना इस मासूम फूल को देखकर गिड़गिड़ाई। सजदे में गिरी थी चलती गाड़ी में। आलिफ ने अपनी चचा की डायरी पढ़ी थी जिसमें उसके बचपन से लेकर जवानी और जवानी से मोहब्बत, मोहब्बत से इश्क की राह और माँ बाप से दूरी की तड़प। डायरी पर गिरे उसके आंसू, अपनी परियों की पैदाइश पर खुशी और बुरे साए का घर पर मंडलाने तक का सफर उसने खौफ से बयान किया था और नाम भी लिख दिया था, जमान। वो पढ़कर कितना रोया था। उसे अपने बाप पर इंतहाई अफसोस हुआ कि दौलत के नशे में उसने हीरे जैसा भाई खो दिया। माँ पर अफसोस हुआ जिसने अपने शौहर के कानों में जहर उगलकर उसे अपनी मुट्ठी में करते दौलत की हवस में गुमराह कर दिया। पर वो क्या करता? वो माँ थी, उसकी जन्नत की कुंजी। वो बाप था, उसका तपती धूप में दरख्त का साया। उसने अपने अंदर का दर्द अंदर ही छुपा लिया। पर आज उसी परी को यूं ऑपरेशन रूम में देखकर, मौत के मुंह में देखकर वो तड़प ही तो उठा था। सब कुछ खत्म कर आए पर उन हैवानों को नहीं। पता नहीं क्यों अल्लाह उन्हें अभी भी सांसें दे रहा है। तुमसे हूं, क्यों उसे रोक रहे थे? मारना चाहते हो? मुस्कान उसे आंसू बहाते देखकर भी गुस्से से बोली, कजन है मेरी। आलिफ ने आरिफ की बहन को देखते हुए आंखें साफ करते कहा तो मुस्कान का मुंह खुल गया। पीछे खड़ा आलिम भी देखने लगा उसे और कदम उठाता वहां से आगे बढ़ गया अपनी बहन के पास। कहाँ ले जा रहे हो इसे? सईर हुरुल ऐन को ले जाते हुए देखकर आलिफ से बोला तो आलिफ ने सईर को देखा। ये मेरी कजन है आलिम, और इसे मैं अपने घर ले जा रहा हूँ। जब सब अपनों को
لے کر جا رہے ہیں۔ وہ باؤں میں موجود حور العین کو دیکھتے آس پاس لوگوں کی طرف اشارہ کرتے بولا، تمہاری کزن تھی، اب یہ میری ہے، عالم کی عین، یہ میرے ساتھ جائے گی اپنی سمی کے پاس۔ وہ غصے سے اپنے لمبے چوڑے وجود کے ساتھ اس پر سایہ بن کر بولا۔ عالف حیران ہوا، یہ میرے بھائی کی محبت ہے عالم، یہ تمہاری نہیں ہو سکتی، اور اسے میں لے جاؤں گا، روکنا ہے تو پھر روک لو، وہ غصے سے کہتا جانے لگا۔ یہ کتنی شوق کی بات تھی اس کے لیے کہ بیسٹ کہہ رہا تھا یہ اس کی ہے، یہ لڑکی، جبکہ وہ عورتوں کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا۔ اگر یہ تمہارے بھائی کی محبت ہوتی تو شہزادی کی آس میں نہ ہوتی۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اس کے دوسرے قدم کو مٹھی میں جکڑ لیا۔ عالف نے غصے سے گہرا سانس بھرا۔ کیا چاہتے ہو؟ وہاں اس کی بہن تڑپ رہی ہے عالم، بغیر ماں باپ بہن کے وہ ساری ساری راتیں روتی رہتی ہے، اور تم کہتے ہو یہ میں تمہیں دے دوں کیونکہ اس نے شہزادے کی آس لگائی؟ پاگل سمجھا ہے مجھے؟ وہ پلٹ کر دھاڑا اس پاگل انسان کو دیکھتے۔ سعید کا ہاتھ لڑک گیا۔ لے جاؤ، اور جو ذرا سی زندگی بچی ہے اب بدصورت رشتوں سے مارنا، پر یاد رکھنا ایک آنسو میرے سامنے گرا تو میرے بیچ میں کوئی آیا کاٹ دوں گا اسے، وہ گرا کر بولا، اور ایک نظر سوئی ہوئی حور العین کے چہرے پر ڈال کر لمبے لمبے قدم اٹھاتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ وہ نہ جاتا اگر اس بہن کا نہ سنتا جو ساری ساری راتیں یاد کر کے روتی ہے اس کے لیے۔ کون کہتا تھا وہ جذبات سے پاک تھا؟ جذبات سے پاک ہوتا تو عالم نہ ہوتا۔ داد کہاں ہے حور العین؟ برہان ڈیوٹی سے بھاگتا آیا جب اس نے سنا کہ حور العین اسے ہاسپٹل سے ملی ہے۔ داد نے خود کو کمپوز کرتے سوئی ہوئی کمزور سی حور العین کو برہان کے سامنے کیا، اور وہ جو اس کی پشت کو دیکھتے یہاں وہاں ڈھونڈ رہا تھا، اچانک اس کے مڑنے اور بازوؤں میں کمزور سی میدے جیسی رنگت کی جگہ پیلی رنگت کی مالک آنکھوں کے گرد ہلکے سوکھے بنجر ہونٹ چپکے گالوں والی لڑکی کو دیکھ کر سن رہ گیا۔ یہ میری حور ہے؟ اس کے گلے سے آواز نہیں نکلی۔ ہاں، برہان کو روتے دیکھ کر عالف کے بھی آنسو بہہ نکلے۔ کس نے کیا ہے اس کا یہ حال؟ وہ دھاڑا کہ پورا ہاسپٹل جیسے گونج اٹھا۔ سب نے مڑ کر حیرت سے اس روتے ہوئے ایس پی کو دیکھا جو لہو رنگ آنکھوں سے ایک لڑکے کو گھور رہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم، میں تو اپنے دوست کو دیکھنے آیا تھا جس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا کل رات، اور ابھی میں نکل رہا تھا کہ مجھے یہ ملی۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ انہیں یہ ہاسپٹل کے سامنے زمین پر پڑی ہوئی ملی، کوئی چھوڑ کر گیا تھا۔ داد کے لفظوں نے برہان کے پاؤں تلے زمین کھینچ لی۔ حور العین؟ اس نے کھینچ کر عالف کے بازوؤں سے اسے لیا اور اپنے سینے سے چھپا لیا۔ برہان کے آنسو حور العین کے بالوں میں جذب ہو رہے تھے اور وہ انجیکشن کے زیر اثر گہری نیند میں تھی۔ وہ اسے لے کر گھر پہنچے اور وہاں جیسے قیامت مچ گئی۔ آسیہ بیگم نے اسے سالوں بعد اس حال میں دیکھ کر سارا گھر سر پر اٹھا لیا، اور نور العین وہ ساکت سی بیٹھی تھی، نہ ہمت ہو رہی تھی دیکھنے کی، نہ دل چاہ رہا تھا قریب جانے کے لیے۔ کوئی اندھا بھی اس کی حالت کو دیکھتا تو سمجھ جاتا اس کے ساتھ کون سا سلوک ہوا ہے، اور یہ وجہ بنا کر آسیہ بیگم نے واویلا مچایا کہ سارا خاندان جمع کر دیا، اور پھر کمال صاحب کے ریسٹورنٹ والے اشارے پر وہ چپ ہو گئی اور چیخ چلاہٹ شہد میں تبدیل ہو گئی۔ برہان ڈیوٹی سے آ کر ایک منٹ بھی دور نہ ہوتا اس سے، اور راتوں کو اپنی سماعتیں بچھائے رکھتا اس کے دروازے پر، کیونکہ اسے دورے پڑتے تھے۔ وہ چیختی تھی، خود پر رینگتے بچھو جیسے ہاتھ محسوس کرتی، اپنی جسم و روح پر حیوان کے پنجے محسوس کرتی۔ وہ سارا گھر چلا کر سر پر اٹھا لیتی کہ نور العین سہم کر روم میں چھپ جاتی اور گھٹ گھٹ کر اس کی حالت پر روتی، جس کے لیے ایک ڈاکٹر آ رہا تھا تو دوسرا جا رہا ہوتا۔ کمال صاحب، آسیہ بیگم، برہان، عالف، نرگس بھی اسے پوری محبت دے کر سنبھال رہے تھے، اور وہ سنبھل رہی تھی۔ کئی دن خاموش رہتی تو کبھی سمی سمی کی چیخیں مارنے لگتی۔ نور سسک اٹھتی کہ اس کی بہن کو وہ تو یاد ہی نہیں، پر وہ کیا جانتی، اس پر تو ظلم کے پہاڑ توڑ کر اس سے سب کچھ چھین لیا تھا، یہاں تک کہ یادیں بھی۔ اسے سنبھلتے سنبھلتے وقت گزرنے لگا اور اس کے دماغ میں پرانی یادیں تازہ ہوئیں، تو وہ نور العین کو سسک کر بلانے لگی، پر اب اس نے دل پر پتھر رکھ لیا تھا۔ ہمیں افسوس ہے کہ بلیک کنگ وہاں سے بھاگ گیا، ڈپٹی ڈائریکٹر نے کہا۔
आलिम ने नजरें उठाईं। बहरहाल हमें तुम पर पूरा यकीन है बीस्ट, इस बार हम कामयाब होंगे। आलिम मुस्कुराया। ये तुम्हारा राइट हैंड बीस्ट। ब्रिगेडियर ने आलिफ को आगे किया। मुझे अच्छा लगा अपना राइट हैंड। आलिम ने मुस्कुराते अपना हाथ आलिफ के कंधे पर रखा। तो फिर तुम तैयार हो बीस्ट? ब्रिगेडियर डिप्टी डायरेक्टर ने उसे देखा, जो मुस्कुराकर अपनी रजामंदी दे चुका था। गुड लक फॉर अ न्यू गेम। दोनों ने उससे हाथ मिलाया और वहां से निकलते चले गए। आलिफ ने मुस्कुराकर उसे देखा। कराची में मुझे कैसा हुलिया रखना है? आलिफ ने मुस्कुराते पूछा। जंगली बनकर आओ, वो कहता वहां से निकलता चला गया। पीछे आलिफ का कह कहा पड़ा। वो तो अब भी लग रहा हूं। उसने दाढ़ी पर हाथ फेरते कहा और खुद भी निकल आया पीछे। शेर अपने दूसरे मिशन पर चला गया था। अब यहाँ सिर्फ बीस्ट था, उसका राइट हैंड आलिफ और खास आदमी आरिफ। तुम इतनी चूड़ियां लाए हो शहजादे? सिमी आहिस्ता आहिस्ता से चलती किचन में आलिम के पास आई, जो खाना बना रहा था। वो अपनी कढ़ाइयां सामने करती बोली। एक हरी, दूसरी में सुर्ख चूड़ियां पहनी थीं, जिसने उसकी दूध जैसी कलाइयों की चमक मजीद बढ़ा दी थी। लाउंज में बैठे आरिफ ने भी छनकार पर नजरें उठाईं और उसे देखकर लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। आलिम मोहब्बत से उसे देखते लगा। रॉयल ब्लू सूट में सर पर दुपट्टा टिकाए, बालों में सफेदी की चमक ने उसके चेहरे पर नूर मजीद बढ़ा दिया था। खुद उससे 2 साल छोटा था और वो 35 बरस की थी। उसकी मासूम शहजादियों जैसी बहन। क्या हाल कर दिया था दोनों को एक एहसास कमतरी में घिरे शख्स ने। एक नशई इंसान ने उनकी मासूमियत छीन ली, उनके खेलने कूदने की उम्र नोच ली, उनकी माँ को बेदर्दी से मार दिया, सिर्फ उससे हसीन होने की वजह से। क्या एहसास कमतरी इंसान को इस कदर अंधा कर देती है कि उसमें से रहम नाम का जज्बा ही निकल जाता है, वो दरिंदा बन जाता है? शायद नहीं, वो ऐसा ना होता अगर वो नशा ना करता होता। हाँ क्यों, कम है? आलिम ने मुस्कुराते उसके चेहरे को देखा, जो हंस पड़ी। नहीं, अब अपनी शहजादी के लिए लेना। उसके बाजू पर सर टिकाए वो बोली। सईद गहरा सांस भर कर रह गया। कब आएगी वो? शहजादे, मैं थक गई हूं इंतजार करते। आलिम ने उसके लहजे में तड़प देखकर खुद तड़प उठा। ऐसे नहीं कहते मेरी जान, सिर्फ कुछ वक्त। वो बहुत बुरी हालत में है, उसे ठीक होने दो, फिर वो हमारे पास होगी। अभी उसे उसकी फैमिली की जरूरत है, जैसे मुझे तुम्हारी, तुम्हें मेरी। वो किचन से उसे लेकर बाहर आया। सिमी ने बोझल आंखों से सर हिलाया। सुबह से उसकी हालत बहुत बुरी थी। उसने दवाई नहीं खाई थी, इसीलिए या अपनी अम्मा को याद करते उसकी वजह से। ये खुशबू कहाँ से आ रही है फूलों की? नाक के नथनों से टकराती खुशबू सूंघ कर वो बोली। तुमने कल कहा था कि फूल चाहिए, तो ये उन्हीं की खुशबू है। आलिम मुस्कुरा कर कहते उसे अपने साथ लेकर बैक साइड पर आया। रात खूबसूरत अंधेरे में लाइट की मध्यम रोशनी में सुर्ख गुलाब झूमते अपनी महक फिजा में फैलाते उसे मसरूर कर गए। मेरे लिए? वो खुश हुई थी, पर पता नहीं क्यों एक उदासी सी लहजे में थी। हॉस्पिटल से घर आते, अपने भाई के साथ रहते, उसे दिन ही कितने हुए थे गिनती के। वो तो सारी जिंदगी अपने शहजादे, शहजादी और उनके बच्चों के साथ रहना चाहती थी, पर दिमाग पता नहीं क्यों बोझल हो रहा था और आंखें धुंधली। तुम ठीक हो सिमी? नीचे घास पर बैठी फूल पर अपनी उंगलियां फेरती सिमी के पास आकर वो बैठा और उसका चेहरा हाथों के प्याले में लेकर बोला। जिसके पास तुम जैसा शहजादा भाई हो, वो ठीक कैसे नहीं रह सकती? मैं ठीक हूँ और बहुत खुश भी। उसके माथे पर लब रख कर वो मोहब्बत से चूर लहजे में गोया हुई और आंसू फिसल कर उसके गालों पर गिरे। तो रो क्यों रही हो? मारना चाहती हो इन आंसुओं से? मैं बहुत कमजोर दिल का मालिक हूँ सिमी, मुझ पर रहम खाओ। अब मेरी मोहब्बत को मजीद मत तड़पाओ। बताओ क्या हो रहा है? उसकी सफेद मांग पर अपने लब रखते वो बोला, तो सिमी मुस्कुराकर उसके सीने पर सर रखकर अपनी आंखें मूंद गई। कुछ नहीं हो रहा पगले, तेरी बहन तुम्हें अकेला नहीं करेगी। और ठीक कहा तुमने, कमजोर दिल के थे तभी जिंदा रहे, मजबूत दिल के मालिक होते कब का दिल फट चुका होता तुम्हारा। वो उसके मजबूत हाथ पर अपने कमजोर हाथ रखती बोली, तो आलिम ने अकीदत से उसके हाथों को अपने लबों से लगाया। तुम्हें पता है ना, इश्क सिर्फ महबूब से नहीं होता,
عالم نے مسکرا کر اس سے پوچھا۔ وہ مسکراتی سر ہلانے لگی۔ اور مجھے اپنے شہزادے سے عشق ہے، سمی مسکرائی۔ اور مجھے اپنی بہن سے۔ سعید نے اس کے دونوں ہاتھوں پر بوسہ دیا۔ بھیگی آنکھوں سے سمی نے اوپر آسمان کو دیکھا۔ تمہارا وضو ہے؟ وہ کھوئی کھوئی سی بولی۔ ہاں۔ سعید نے سر ہلایا۔ مجھے سورہ یاسین پڑھ کر سناؤ گے؟ اس کی فرمائش پر سعید مسکرایا۔ دونوں بہن بھائی حافظ قرآن تھے۔ وہ مسکراتا اپنی خوبصورت آواز میں پڑھنے لگا اور اس کی آنکھیں مزید بوجھل ہوئیں۔ روح میں سکون اترنے لگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کے لیے قلب ہے اور قرآن کا قلب سورہ یاسین ہے، اور جس نے سورہ یاسین پڑھی تو اللہ اس کے لیے 10 بار قرآن پاک پڑھنے کا ثواب لکھتا ہے۔ جو اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین پڑھے گا تو اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے، لہٰذا اسے مرنے والے کے پاس پڑھو۔ سنو۔ اس نے جب پڑھ کر اس کے پرسکون چہرے کو دیکھا تو سمی نے پکارا۔ وہ بوجھل آواز میں بولی، مجھے بہت نیند آ رہی ہے شہزادے۔ تو سو جاؤ میری جان، میرے کندھے کس لیے ہیں؟ وہ محبت سے گویا ہوا۔ سمی مسکرائی۔ اماں کے پاس سلاؤ گے؟ عالم نے آنکھیں بھیجیں ضبط سے۔ تم لوگوں کو مجھ پر رحم کیوں نہیں آتا؟ مجھے بھی تم لوگوں جیسا ہی بنایا ہے اللہ نے۔ آنکھیں اس کے سر پر ٹکا کر وہ بھاری آواز میں بولا تو سمی مسکرائی۔ شہزادی کو لاؤ گے نا؟ یہاں میں تم دونوں کو دیکھوں گی۔ وہ پوچھنے لگی، نہیں لاؤں گا، اگر مجھے اکیلا کیا تو کبھی نہیں لاؤں گا۔ ضدی بچے کی طرح وہ غصے سے بولا، ایسا مت کہو، مجھے اماں کی بہت یاد آ رہی ہے۔ سمی تڑپ کر بولی، تو میرا کیا؟ ہاں، میں انسان نہیں ہوں؟ میرے پاس دل نہیں؟ مجھے اماں تمہاری یاد نہیں آتی تھی سمی؟ کیوں مجھے اتنا تڑپاتی ہو تم دونوں؟ مجھ پر رحم کھاؤ، میں انسان ہوں۔ حالانکہ جانور بھی اپنی ماں کے سوا نہیں رہ سکتا، تو میں تو پھر بھی ایک انسان ہوں۔ مجھ پر تم دونوں کو کیوں رحم نہیں آتا؟ اماں چلی گئیں بغیر کھانا کھلائے، بھوکا چھوڑ گئیں۔ تم کھو گئیں بغیر مجھ سے ہری چوڑیاں لیے، بغیر پانی پلائے پیاسا چھوڑ گئیں صحرا میں۔ دھکے کھاتا رہا، ہر گلی گھر میں تمہیں ڈھونڈتا رہا، اور اب جب ملی ہو تو ابھی ذرا سی بھائی کی تڑپتی محبت کی پیاس بجھائے بغیر جانے کی ضد کر رہی ہو۔ میں کیا کروں یہاں رہ کر، بتاؤ مجھے؟ وہ غصے سے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لے کر روتا پوچھنے لگا، اور اس منظر کو گلاس ڈور سے دیکھتے مسکان عارف کے سینے میں منہ چھپائے رو رہی تھی۔ لہو آنکھیں تو عارف کی بھی ضبط سے چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ تم بہت ضدی ہو شہزادے، اس کا چہرہ اپنی کانپتی انگلیوں سے صاف کرتی وہ محبت سے بولی اور اس کے سینے پر سر رکھ کر رو پڑی۔ اماں نے تمہارے لیے کھانا بنا کر رکھا تھا، میں نے پانی بھی بھر کر رکھا تھا کہ جب تم تھک ہار کر آؤ گے تو تم پانی مانگو گے۔ پر سعید جانتا تھا اس پر کے آگے کیا تھا، پر اللہ نے اتنی مہلت نہیں دی کہ وہ ہمارے منہ میں پہلا نوالا ڈال سکے۔ وہ خود تمہاری راہ تکتی بھوکی چلی گئی۔ شہزادے، اماں بھی بھوکی چلی گئی، بغیر ایک بوند حلق سے اتارے چلی گئی، ہم دونوں کو چھوڑ کر۔ وہ منہ اپنا عالم کے سینے میں چھپا کر روتی ہوئی بول رہی تھی۔ مسکان کی ہچکیاں بلند ہوئی تو عارف اسے وہاں سے لے کر چلا گیا۔ سعید ساکت بیٹھا تھا۔ کاش وہ جلدی پہنچ جاتا تو اپنی ماں کو ہمیشہ کی طرح پہلا نوالا کھلاتا، پر کیا ہو گیا، وہ اس کی راہ تکتی بھوکی پیاسی چلی گئی۔ عالم بے آواز روتا سمی کو خود میں بھینچ گیا اور وہ آہستہ چپکے سے آنکھ بچا کر سو گئی۔ سمی، وہ اس کے گال تھپکنے لگا۔ سمی، دھوکہ مت دو، دیکھو تم نے کہا تھا تم میرے ساتھ رہو گی، آنکھیں کھولو، آج ہم دونوں کھانا کھائیں گے، میں نے تمہارے لیے کھانا بنایا ہے، آنکھیں کھولو سمی، تمہیں تمہارے شہزادے کی قسم آنکھیں کھولو۔ وہ اس کی گہری نیند میں سوئے ہوئے وجود کو باہوں میں اٹھا کر بھاگا، پر وہ اس کی محبت کا مزید امتحان لینے کے لیے سوئی رہی، یہاں تک کہ وہ عارف کے ساتھ ہاسپٹل پہنچے۔ آئی ایم سوری، ڈاکٹر باہر نکل کر چہرے پر مایوسی سجائے بولا، اور اس کے مزید لفظ سن کر عارف کی رنگت سفید پڑ گئی۔ اسے ستانے کی عادت ہے، ہاں ہاں ہاں، جب تک وہ مجھے تنگ نہ کرے اسے چین نہیں آتا، بہت ظالم ہے، ترس نہیں آتا اسے، بہت ظالم ہو سمی۔
وہ ہنستا ہوا بولا تو عارف اور مسکان اور عارف جو ابھی پہنچا تھا خوف سے اس دیو جیسے انسان کی کرب بھری حالت دیکھ کر حیران تھے۔ عالم سنبھالو خود کو۔ عارف نے سنبھالنا چاہا اسے، پر وہ نہیں جانتا تھا سہارے کی ضرورت اسے کبھی نہیں پڑی۔ وہیں رہو عارف۔ اس کی دھاڑ نے عارف کے قدم زمین میں جکڑ لیے۔ میں نے کہا ہے نا مجھے ستاتی رہے گی، اس کی عادت ہے مجھے ستانا، اور یہ میری سیمی پر جچتا ہے میری محبت کو آزمانا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا اور گلاس ونڈو سے اس کے پرسکون مسکراتے چہرے کو دیکھنے لگا۔ کیا دنیا پسند نہیں آئی یا بھائی؟ میں وہی شہزادہ ہوں سیمی، غور سے دیکھو مجھے اور جلدی لوٹ آؤ، میں وہیں تمہاری شہزادی کو لاؤں گا۔ بیسٹ، کیا ہوا؟ کامران اپنے آفس میں سعید کو دیکھ کر گھبراتا کھڑا ہوا۔ کام کیسا چل رہا ہے؟ وہ اس کی بوکھلاہٹ نظر انداز کرتا مغرورانہ انداز میں سامنے چیئر پر بیٹھا۔ کامران اس کے اتنے ریلیکس انداز پر حیران پریشان سا خوف زدہ دیکھنے لگا۔ بہت اچھا، آپ کی دعائیں ہیں، وہ ہڑبڑاہٹ میں رومال سے پسینہ صاف کرتا بولا۔ سعید کا محظوظ سا کہکہا لگا۔ میں دعائیں دیتا ہوں کامران؟ انٹرسٹنگ۔ تمسخر سے گویا ہوا تو کامران کو اپنے لفظوں پر شرمندگی ہوئی۔ میں آنے والا تھا آپ کے پاس بیسٹ۔ وہ خود کو سنبھال کر اس اکیلے آفس میں کچھ وحشت زدہ سا بیٹھ کر بولا۔ عالم نے سر ہلایا۔ دیر کر دی تم نے۔ کیا مطلب؟ کیسی دیر؟ وہ بوکھلا کر پیچھے دروازے کو دیکھتا بولا۔ آنے میں؟ سعید نے ریلیکس انداز میں کہا تو وہ شکر کا سانس لیتا کسی خوف زدہ خرگوش کی طرح بیٹھ گیا۔ آپ جانتے ہیں پورا ٹرک پکڑ لیا اس ایس پی برہان نے، وہ مٹھیاں بھینچ کر بولا۔ یہ اس کا کام ہے۔ سعید نے اپنا ریوالور نکال کر ٹیبل پر رکھا تو کامران نے لبوں پر زبان پھیرتے گلاس کا پانی منہ سے لگایا اور ایک ہی سانس میں سارا پی گیا۔ وہ ہر کسی کے راستے میں رکاوٹ بنتا جا رہا ہے بیسٹ، کل کو وہ آپ کے راستے میں آئے گا، اسے ختم کر دو اس سے پہلے کہ وہ مزید آگے بڑھے۔ کامران اسے خود کو تکتا پا کر بدحواس ہوا۔ زمان کا کیا بنا؟ اس نے آفس پر پوری نظر گھمائی، کہیں کوئی کیمرہ نہیں تھا، نہ ہی اس کی موبائل سسٹم پر شو ہو رہا تھا۔ وہ ابھی یہی ہی ہے، میں ابھی پوری طرح الجھ گیا، کروڑوں کا نقصان ہوا ہے بیسٹ، اداسی سے کامران گویا ہوا۔ اب جا کر اوپر سلجھاتے رہنا الجھنے، بیسٹ نے کہتے اس کے ماتھے پر نشان دیا اور ٹریگر دباتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا بغیر سنبھلنے کا موقع دیے کامران کو۔ ٹھا کی آواز کے ساتھ کامران کا سر چیئر کی پشت سے لگا اور ماتھے سے خون کی لکیریں نکلتی آنکھوں اور ناک پر بہنے لگی۔ اس کی پھیلی آنکھیں بیسٹ پر ٹکی تھیں۔ عالم نے ایک ناگوار نظر اس کی کھلی آنکھوں پر ڈال کر اپنے کوٹ کا بٹن بند کیا اور قدم اٹھاتا اس کے آفس سے نکلا اور جا کر اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ آئی لو یو۔ عالم نے جیسے ہی قدم بیڈ روم میں رکھے، بیڈ پر بیٹھی حور العین نے آہٹ پر ایک دم سلام کیا۔ آئی لو یو ٹو۔ اس نے سلام کا جواب دیتے حور العین کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلا دی۔ وہ ریوالور الماری میں رکھتے کوٹ ہینگ کرتا ٹائی نکال کر اس کے پاس آیا اور اس کا بازو پکڑ کر اپنے برابر کھڑا کیا۔ دن کیسا گزرا میری ڈارلنگ کا؟ اس کے چہرے سے بال ہٹا کر وہ پوچھنے لگا۔ حور العین نے مسکراہٹ روکی۔ اب اسے کیا بتاتی، A1 دن گزرا اس کے بیبی کے ساتھ، جسے عارف نے اس کے جاتے ہی دیا تھا، اس کے آنے سے پہلے لے لیا تھا۔ پرومس لیتے کہ وہ عالم سے اس کا ذکر نہیں کرے گی۔ اچھا، اچھے دن کو کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ رات کو بتاؤں گا، ابھی چلیں ڈنر بنانے؟ عالم نے اس کی نازک کمر میں اپنا بازو ڈال کر کہا تو حور العین منہ بنا گئی۔ نہیں نا سعید، مجھے ابھی بتائیں، میں نے آپ کو جواب دینا ہے۔ وہ ضد کر کے وہیں رک گئی تو سعید نے اسے دیکھا۔ بورنگ ڈے کہتے ہیں، اور جب میں ساتھ رہوں گا اسے رومانٹک ڈے کہتے ہیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ اس پر جھکا۔ حور العین کسمسا کر رہ گئی اس کے حصار میں۔ تو اب بتاؤ کیسا دن گزرا تمہارا میرے بغیر؟ اس کی تھوڑی پر موجود دل پر لب رکھتے اس کی سانسیں قید کر گیا۔ رومانٹک ڈے، اس کے جواب پر سعید نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ کیسے؟ میں تو ساتھ نہیں تھا۔ بورنگ ڈے کہو جلدی سے ورنہ ایک کھاؤ گی۔ عالم کے کہنے پر حور نے غصہ اپنے چہرے پر سجایا۔ مجھے معلوم ہے آپ بورنگ ڈے کو برا اور رومانٹک کو اچھا کہتے ہیں، اسی لیے بورنگ ڈے کہہ رہے ہیں نا؟
کہ آپ کے بغیر میرا دن بورنگ گزرا؟ پر نہیں جی، میرا دن بہت رومانٹک گزرا، وہ چھوٹی سی ناک سکیڑ کر بولی۔ سعید نے لب بھینچے۔ مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ میری سکھائی گئی انگلش مجھ پر بھاری پڑ رہی ہے، وہ دانت پیس کر بولا، چہرے پر غصے کے آثار تھے۔ بھلا اس کے بغیر کیسے اس کا دن رومانٹک گزرا؟ ہاں ہاں ہاں، ایسے نہیں کہتے، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے۔ آپ کے بتانے سے پہلے ہی میں ان کا معنی آپ کو سنا دیتی ہوں، وہ اس کے بٹن سے کھیلتی ہوئی بولی تو سعید نے دانت پیسے۔ پہلے معنی نہیں سناتی، خون جلاتی ہو میرا، وہ غصے سے بولا تو حور نے آنکھیں گھمائی۔ آپ کو صرف موقع چاہیے مجھ پر غصہ کرنے کا، کبھی اچھے سے بات نہیں کرتے، وہ برا مان کر کہتی اس سے دور ہوئی۔ سعید نے اس کی سرخ رنگت دیکھ کر اپنے آپ کو کنٹرول کیا۔ تو تم بھی جو میں کہتا ہوں اس پر عمل کیا کرو نا، اپنی کیوں کرتی ہو؟ اس کا ہاتھ پکڑ کر بولا تو حور نے منہ بنایا۔ ہاں، اب غصہ کر کے پیار کریں، اس کے علاوہ آپ کو آتا ہی کیا ہے؟ اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرتی وہ بولی، بہت کچھ، اگر تم اجازت دو تو۔ کھینچ کر اس کے ہاتھ پیچھے باندھتے سرگوشی میں بولا کہ حور گھبرا گئی۔ اور تمہیں بتا دوں گا رومانٹک ڈے اینڈ نائٹ کسے کہتے ہیں؟ اس کے کانوں پر لب رکھتے بولا کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ ہمیں نہیں سمجھنا، آپ چھوڑیں، بھوک لگی ہے، اور آپ جیسے ہمیں کھا رہے ہیں، وہ سرخ چہرے سے اس کے لمس پر کامتی بولی تو سعید اس کے سرخ نقوش کو دیکھ کر ہنس پڑا۔ اتنی جلدی؟ ابھی تو وقت کو آنے دو، جب تم اقرار کرو گی تو میں تمہیں پورا کھا جاؤں گا۔ اس کی چھوٹی سی ناک کو دانتوں سے کاٹتے ہوئے وہ بولا تو حور سسک اٹھی۔ آپ نے مجھے ڈرا ہی دیا، وہ غصے سے ناک سہلاتی بولی تو اس نے محبت سے اس کے گھبرائے شرمائے روپ کو دیکھا، جو بہت کچھ چھپانے کی کوشش کے بعد بھی اپنے جذبات نہیں چھپا پا رہی تھی اس سے۔ چلو تمہارے کھانے کا انتظام کرتے ہیں، وہ اسے باہوں میں اٹھا کر بولا تو حور شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ سعید، کیا کر رہے ہیں؟ عارب میسنی باہر ہیں، وہ اترنے کی زبردست کوشش کرتی چیخی۔ کوئی نہیں گھر میں ڈارلنگ، صرف تم اور میں اور ہمارا کچن۔ وہ مسکراتا شرارت سے اس کی پھیلی آنکھوں میں دیکھتا بولا تو حور نے چیخ ماری، نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے، آج تو کچھ بھی نہیں کھانا، پلیز عالم، مجھے نہیں بھوک۔ وہ اس کے چوڑے سینے پر ہاتھ مارتی بولی، پر وہ انسنی کرتے سیڑھیاں اترنے لگا۔ خبردار جو تم نے کھانا کھانے سے انکار کیا، وہ غصے سے وارن کرتا بولا کہ حور العین کا منہ بند ہو گیا۔ اس کی پوری نظر تھی اپنی عین پر کہ وہ کیا کرتی ہے، کیسی حالت ہے۔ وہ ان 2 سالوں میں بہت سے چھوٹے موٹے گینگز کا صفایا کر چکا تھا، اور بیسٹ کراچی میں ہے، یہ بھی ہر جگہ شور گل مچ گیا تھا، پر کسی میں ہمت نہیں تھی کہ وہ اس کے متعلق سوچے کہ وہ ہے کون۔ الوی ہاؤس میں موجود اس کی بھیجی گئی ملازمہ اسے ہر بات کی انفارمیشن دیتی تھی حور العین کے بابت۔ عالف کو تو کافی ناگوار گزری عالم کا یوں اپنے گھر میں جاسوسی کے لیے ملازمہ بھیجنا، پر وہ خاموش ہو گیا، کیونکہ منہ کھولتا تو خود ہی پھنستا، کیونکہ وہ اپنی رکاوٹ پر سامنے والے کو نہیں دیکھتا تھا کہ وہ کیا ہے، کون ہے۔ عالف کو ڈر تو نہیں لگتا تھا، پر اس کا پاگل پن دیکھ کر خاموش رہ گیا کہ وہ کس طرح اپنی شہزادی کے پیچھے پیچھے پاگل ہو رہا تھا۔ اور پھر جب اس نے اپنے ماں باپ کا رویہ دیکھا تو خود ہی خاموش پڑ گیا، کیونکہ اس کا بھائی اس کے لیے لڑ نہیں سکتا تھا۔ محبت تو سبھی کرتے ہیں، پر اپنی محبت کے لیے سب سے لڑ جانے والے کم ہی ہوتے ہیں، جس کی مثال اس کا چچا دے کر گیا تھا، آخری دم تک بھی اپنی بیوی کے ساتھ سانسیں چھوڑتے ہوئے۔ وہ جب ہنگامے پر وہاں پہنچے تھے نور کی اطلاع دینے پر، تو جب دونوں کو دیکھا تو ہاتھوں میں ہاتھ دے دیے اپنی منزل کے لیے ساتھ رخصت ہوئے تھے، اور اتنے حسین لگ رہے تھے خون میں لت پت ہو کر کہ دونوں کے چہرے سے نور کی کرنیں پھوٹ رہی تھیں۔ اور داد نے اپنے بھائی کی خاموشی دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ حور العین کسی ایسے ہم سفر کے لیے تھی جو اس کے سامنے زبان کھولے تو اس کا منہ بند کروانے کی طاقت رکھتا ہو۔ اپنے بھائی سے صرف یہ چاہتا تھا کہ وہ کم از کم اپنی ماں سے بات تو کر سکتا تھا کہ وہ انہیں کوسے نہ انہیں منحوس برا بھلا کہے، پر وہ خاموش سر جھکائے سنتا اور ناراض ہو کر چلا جاتا۔ اس سب نے عالف کا دل توڑ دیا، اور اس نے طے کیا کہ وہ عالم کے راستے میں نہیں آئے گا۔ اور پھر جب وہ اپنے ہوش و حواس میں آئی تو نور العین کی زہریلی باتیں، وہ خود پریشان ہو گیا تھا، اسے ڈر تھا کہ اس کا دماغ پھٹ جائے گا۔
پاگل نہ بن جائے، ڈاکٹر نے پہلے ہی وارن کیا تھا کہ وہ بہت حساس ہو گئی ہے، اس کا بہت خیال رکھنا پڑے گا۔ پر سب نے سن کر بھی انسنا کر دیا تھا۔ اور پھر وہ بھی دن آ گیا جب وہ روتی ہوئی باہر نکلی تو عالم کو عالف نے کال کی۔ وہ سنتے ہی غصے سے بھاگا چلا آیا، اور جب اپنی شہزادی کو ہچکیوں سے روتے دیکھا، اس کا دل کیا الوی ہاؤس کو آگ لگا دے، اور خاص کر کے اس کی بہن کو تو مار ہی دے، اپنے ہاتھوں سے گلا گھونٹ دے جس نے اس کی عین کو یوں رلایا تھا۔ وہ جانے ہی والا تھا اپنے ہاتھوں سے ان کا گلا کاٹنے، پر اس کی عین نے اسے روک لیا، ایک معصوم سی ڈیل کر کے۔ اسے بڑی پیاری لگی، اتنی کہ اس کا دل کیا اسے خود میں بھینچ لے، اپنی سیمی سے کہے، واقعی تم نے اپنے شہزادے کے لیے شہزادی چنی ہے، معصوم سی۔ اور پھر وہ اسے لے آیا نکاح کر کے۔ پر اس کی مستقبل کی شکایت کو دور کرنے کے لیے وہ اس کے تایا کو بھی لایا، جو انتہائی لالچی انسان تھا، جس نے دولت میں حصے کے خوف سے کبھی اپنے بھائی کو باپ سے نہ ملنے دیا، نہ ہی گھر میں پیر رکھنے دیا۔ اسے لوگوں کو اتنی زہریلی موت دینا چاہتا تھا کہ وہ جب جب اپنی موت کا سوچیں کانپ اٹھیں، پر عالف کے باپ کو دیکھ کر وہ ضبط کر گیا۔ اسے اس لڑکی پر بھی غصہ آیا جو زہریلی ناگن ہو کر اچانک سگی بہن بن بیٹھی نکاح والے دن، اور وہاں وہ بے حس بیسٹ بن کر آیا تھا، آنکھوں سے پگھلنے والا، نہ آنسوؤں کو سمجھنے والا۔ تبھی ہی تو وہ اس کے نام ہوئی تھی، ورنہ کیسے ہوتی؟ وہ خود ڈر رہی تھی اس کے نام سے، اور وہ کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر اسے لے آیا اپنی زندگی میں۔ بیسٹ کی زندگی ہور نے مکمل کی، اور شہزادے کو اپنی شہزادی مل گئی۔ وہ گیا اپنی ماں کے پاس اور ان سے اپنی عین کی باتیں کی، پھر اپنی سیمی کے پاس آیا اور اسے بتایا کہ میں تمہاری شہزادی کو لے آیا ہوں، اب تو آ جاؤ۔ پر مسلسل خاموشی پر وہ مایوس ہو کر واپس پلٹ آیا اپنی حور العین کے پاس، بیسٹ کی بیوٹی کے پاس، عالم کی عین کے پاس، شہزادے کی شہزادی کے پاس۔ ایک تو آپ کے موبائل کو بھی ابھی چیخنا ہوتا ہے، ساری نیند کا بیڑا غرق کر دیتا ہے۔ باتھ روم کا دروازہ کھلنے اور سائڈ ٹیبل پر رکھا موبائل کی آواز پر وہ غصے سے بولی اور سر تک کمفرٹر ڈال دیا۔ یہ غصے کا اظہار تھا جو اس کے نہ کرنے کے بعد بھی کھانا پکوایا اور زبردستی کھلوایا بھی۔ عالم نے تولیے سے کندھے اور سینے کا پانی پونچھا اور ایک نظر اس کی پشت پر ڈال کر موبائل اٹھایا۔ عالف کا نمبر دیکھ کر ٹیرس کی طرف آیا۔ ہاں عالم، آپ نے کال کی تھی، میں کچھ بزی تھا اور موبائل سائلنٹ پر تھا، معلوم نہیں ہوا کوئی کام ہے؟ عالف ابھی آفس ورک سے فارغ ہوا تھا اور اپنے موبائل پر عالم کی کال دیکھ کر جلدی سے کال بیک کی۔ کچھ خاص نہیں، کل اپنی بیوی کو لے آنا تاکہ وہ عین کو اپنے منہ سے نکاح کا سنائے۔ آسمان پر دیکھتے ہوئے وہ بولا تو عالف نے ٹھیک ہے کہا، اور مزید چند باتوں کے بعد عالم نے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ اس کی نظر لان پر بینچ پر بیٹھے عارف پر تھی جس کے منہ سے دھواں نکل رہا تھا۔ عالم کی جبڑے کی رگیں تن گئیں، وہ اب سے سگریٹ پینے لگا، اور ایسی کیا اس طرح بھی تھی کہ یوں اندھیرے میں بیٹھا تھا؟ اس نے دونوں کو باپ کی طرح پالا تھا، ان کی ہر خواہش پوری کرتے ہوئے وہ دونوں اسے بے حد عزیز تھے۔ پر اس کی ضدی بہن تھوڑی سی پاگل لگتی تھی اور وہ غصہ بھی کرتا تھا، پر اپنی حد میں رہ کر، اور وہ جانتی تھی کہ وہ اسے کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، تبھی الٹی سیدھی حرکتیں کرتی تھی جن پر وہ کمال کا ضبط کا مظاہرہ کرتا تھا۔ عالم نے اپنے موبائل سے اسے کال کی اور نظریں اس پر ہی ٹکی تھیں۔ عارف نے سرخ آنکھوں سے سگریٹ پر سگریٹ پھونکتے اپنی سوچوں میں کھویا ہوا تھا۔ اچانک جیب میں موبائل رنگ ہونے پر ہوش میں آیا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس مداخلت پر بد مزہ ہوا اور موبائل نکال کر نمبر دیکھتے ہڑبڑا گیا، اور جلدی سے گھاس پر آدھا سگریٹ پھینک کر شوز سے مسلا اور گہرا سانس لے کر اپنے آپ کو کنٹرول میں کرتے شرمندگی سے موبائل کان سے لگایا۔ کیا کر رہے ہو؟ عالم نے غصہ ضبط کرتے پوچھا۔ سگریٹ پی رہا تھا۔ اس نے ذرا سی گردن موڑ کر ٹیرس پر دیکھا اور شرمندہ ہو کر بولا، وجہ؟ طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو ڈاکٹر کے پاس جاؤ، سگریٹ کون پیتا ہے طبیعت خرابی میں؟ اس نے گہری نظروں سے دیکھ کر کہا۔ عارف ہنس پڑا شرمندہ سا۔ ہر بیماری کا علاج ڈاکٹر کے پاس نہیں ہوتا، وہ تلخ لہجے میں بولا۔ کون سی بیماری لگی ہے مجھے بتاؤ، ہر بیماری کا علاج ہے میرے پاس، عالم نے غصے سے کہا اس کے فلسفے پر۔ ہاں یہ تو ٹھیک ہے، یہ تو تم نے ٹھیک کہا، وہ نظریں چراتا مسکرایا۔ پی ہے؟
ابرو اچکا کر وہ سرد لہجے میں گویا ہوا کہ عارف نے بے ساختہ نفی کی۔ نہیں، یہ تو بس زیادہ ضرورت پڑ گئی تھی تو سگریٹ کو ہاتھ لگایا، اس نے یقین دلانے والے انداز میں کہا تو عالم نے گہرا سانس خارج کیا۔ جاؤ روم میں، صبح بات کریں گے۔ اس کے حکم پر وہ سر ہلا گیا، پر دل تو نہیں کر رہا تھا جانے کو، کیونکہ وہ ابھی بہت کچھ سوچنا چاہتا تھا اس ایک لمحے کو۔ خوب سارا شرمندہ ہونا چاہتا تھا خود پر، اپنی سوچ پر عالم کا حکم بھی سر آنکھوں پر تھا۔ تبھی سر ہلاتا ایک نظر وہاں پڑی ڈھیر ساری سگریٹوں پر ڈال کر چلا گیا۔ اس کے اندر جاتے وہ بھی واپس آ گیا۔ ناراض ہے کوئی مجھ سے؟ سائڈ پر لیٹ کر وہ بولا تو حور نے منہ بنایا۔ ابھی یہ بھی نہیں معلوم کہ میں ناراض ہوں نہ کہ کوئی۔ ہاں میں ہوں تو؟ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ جواب دینے لگی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی اسے نہ معلوم ہو کہ کون ناراض ہے اس سے۔ تو میں منانے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ وہ مسکرا کر کہتا اس کے اوپر سے کمفرٹر کھینچ چکا تھا اور حور العین اس اچانک حملے سے گھبرا گئی۔ ناراض کو کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ وہ غصے سے بولی۔ سعید نے مسکراہٹ روکی۔ ہیپی؟ میں ہیپی ہوں آپ سے، اب مجھ سے بات نہ کرے بس، وہ کہہ کر کروٹ بدل گئی۔ پھر اتنی دور کیوں ہو؟ اس نے جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ حور نے اپنا لب دانتوں تلے دبا لیا۔ مجھ سے بات نہ کریں عالم؟ اپنے گرد اس کے ہاتھ کو جھٹکتی وہ گھبرائی سی بولی۔ تو پھر کس سے کروں بتاؤ؟ اس کا رخ اپنی طرف کرتے اس کی میچھی آنکھوں میں دیکھتے وہ کچھ سختی سے پوچھنے لگا۔ حور العین اپنے چہرے پر اس کی گرم جھلسا دینے والی سانسیں محسوس کرتی کپ کپانے لگی۔ کسی سے بھی؟ وہ ذرا سی اپنی آنکھیں کھول کر بولی، پر اپنی آنکھوں میں اس کی تیز گرم سانسوں کی تاب نہ لاتے میچ گئی۔ عالم اس کی آنکھوں لرزتے سرخ لبوں کو دیکھنے لگا۔ اس نے انگلی سے اس کے لبوں کو چھوا، وہ لرز اٹھی۔ تنگ نہ کریں، مجھے سونا ہے، وہ ذرا سی ہمت کرتی بیچارگی سے بولی کہ اس کے گھنی بھوری مونچھوں تلے انابی لب مسکرا اٹھے۔ اور میں نہ سونے دوں تو؟ اس کے کان کی لو پر انگلی پھیرتے وہ بولا۔ نظریں اس کی لرزتی پلکوں پر ٹکی تھی۔ حور کے چہرے پر سارے بدن کا خون سمٹ آیا۔ اس کے خشک حلق سے لفظ ہی نہیں نکل رہے تھے، وہ جیسے اس کی جان لینے کے در پہ آ گیا تھا۔ حور العین کی ٹانگیں سن پڑ گئیں۔ میں رو دوں گی۔ عالم؟ عالم کیوں کہتی ہو؟ وہ عالم لفظ سن کر اس کا چہرہ اونچا کرتے پوچھنے لگا۔ وہ اچھا لگتا ہے۔ صحیح مجھے اچھا نہیں لگتا۔ وہ اپنے سینے میں دبے بھاری سانس کو فضا کے سپرد کرتی بولی۔ تو عالم نے مسکراتے اس کے اب پرسکون چہرے کو دیکھا۔ اس نے اپنی پکڑ اس کی نازک کمر پر مضبوط کرتے اسے اپنے سینے سے لگایا اور اسے کچھ سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس پر جھکا تھا، پوری طرح اسے اپنی قید میں لے کر۔ تم ناراض رہو، غصہ، پیار، کچھ بھی کرو، پر اپنے ان جذبات کو مجھ تک محدود رکھو جیسے میں نے سب تمہارے لیے رکھے ہیں، اور جلد ہی میں تم سے سارے جذبات وصول کروں گا اور اپنے جذبات کو قطرہ قطرہ تمہاری سانسوں میں انڈیل دوں گا، تم پر اپنی محبت کی مہر لگا کر۔ اس کو آزاد کرتے وہ اس کے کانوں میں سرگوشیاں کرنے لگا اور حور گہرے گہرے سانس بھرتی سن رہی تھی خاموشی سے۔ ڈر گئی؟ بالوں میں اپنی مضبوط انگلیاں پھنسائے وہ بولا تو حور العین نے اسبات میں سر ہلایا۔ آپ نے ڈرا دیا، برائے آواز میں کہتی اس کی گردن میں اپنا منہ چھپا گئی۔ ابھی کہاں ڈرایا ہے ڈارلنگ؟ اس کے گرد حصار باندھ کر وہ مسکرایا۔ آپ بہت برے ہیں عالم۔ ہاں بہت برا ہوں، تمہاری سوچ سے بھی زیادہ۔ اس کے کہنے پر حور نے تائید میں سر ہلایا اور اسے مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ ناراض ہو ابھی تک؟ وہ کروٹ بدل کر دوسری طرف ہوا تو حور العین اس کی قید میں خوفزدہ ہو گئی، اور وہ جانتی تھی اگر نہ کہا تو پھر اپنے گلے ہی پڑے گا۔ انکار؟ نہیں، میں ہیپی نہیں ہوں، وہ جلدی سے نفی کرتی بولی تو سعید نے بمشکل اپنا کہا ضبط کیا۔ اوہ، یہ غلط بات ہے، وہ شرارت سے کہتا اس کے چہرے پر بوسے دینے لگا کہ حور العین حواس باختہ ہو گئی۔ اب اس کی مزاحمت پر رکتے وہ پوچھنے لگا، ایک تو خود پتہ نہیں کیسی فر انگلش بولتے ہیں عارف سے، اور مجھے پتہ نہیں کیسی مری ہوئی انگلش پڑھا رہے ہیں جس کی نہ پونچھ ہے نہ منہ۔
वो गुस्से से कहते उसके कंधे पर मुक्के मारने लगी। आलिम ने भरपूर कहकहा मारा। मेरी जान, वो लोकल इंग्लिश थी और हमारी वाली स्पेशल है, HW स्पेशल इंग्लिश। उसके चेहरे से बाल पीछे करते वो बताने लगा। हूर ने हैरत से सुना। हैं, ये कौन सी इंग्लिश है? वो नासमझी से पूछने लगी। ये बड़ी वाली इंग्लिश जिसकी पहुंच के लिए एक मैरिज सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। आलिम को अपना आप अजीब लग रहा था। क्या उसने सोचा था उसकी जिंदगी ऐसी होगी, इस कदर हसीन? हरगिज़ नहीं। वो तो सोचता था उसकी जिंदगी सिर्फ मरते मारते गुजर जाएगी, पर इस शहजादी ने आकर सारी सोचें गलत साबित कर दी थी। पहली बार किसी ने उसे गलत साबित किया था, वो भी उसकी ज़ाती जिंदगी पर। क्या इस बड़ी वाली इंग्लिश के लिए मेरे पास मैरिज सर्टिफिकेट है? हूर ने थोड़ी पर उंगली रखकर हैरत से पूछा। यस माय डार्लिंग, तभी तो हमारी इंग्लिश जारी है। और देखना, इसके इख्तिताम पर बहुत सारे फूल खिलने वाले हैं। जो मायनी लहजे में शरारत से बोला तो हूर को हैरत का झटका लगा। अच्छा, पौधे नहीं सीधे फूल? और वो आप जो कहते हैं आरिफ से व्हाट शॉट नॉट, उस पर खिलते हैं फूल? सईद ने लब दबा के अपना कहकहा रोका जो इस सीरियस हालत में उमड़ने वाला था। और नहीं डार्लिंग, उस पर जो फूल खिलते हैं वो भी मुरझा जाते हैं। अच्छा, तो फिर? बस बस डार्लिंग, तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है। इसे हमारे तक ही महदूद रखो, वरना बहुत से पौधे खिल उठेंगे। इसके लबों पर अपनी उंगली रखते उसके अगले सवाल को गले में ही दबा गया था और मुंह बनाकर रह गई। वो नाक सुकेड़ कर करवट बदल गई तो आलिम ने उसकी पुश्त को देखते हंसा और उसे अपने घेरे में लेकर खुद में भींच लिया। आप जलते हैं कि मैं सीख ही न जाऊं। हूर ने गुस्से से उसके सीने में कोहनी मारी, पर दूसरी तरफ कोई असर ना होते देखकर मजबूरन आंखें मूंद गई। वो आस्तीने फोल्ड करता खाने की ट्रे उठाकर किचन से बाहर निकला। आसिया बेगम को उसने खुद रूम में आराम करने के लिए कहा था कि वो जब लौटेगा तो खुद खाना गर्म करके खा लेगा। आसिया बेगम उसके कहने के बाद भी रोज बैठी रहती थी, पर दांत ने अपनी कसम देकर उन्हें रोक दिया था इंतजार से कि मैं पता नहीं कितना लेट आऊँगा, तब तक आप ऐसे ही इंतजार में बैठी रहेंगी, अगर मैं आऊँ ही ना तो। और फिर नाचार आसिया बेगम ने उसका इंतजार करना छोड़ दिया, पर मुलाजमा को सख्त हदायत दी थी कि उनका बेटा आए तो उसे खाना गर्म करके टेबल पर लगा दे और तब तक वहीं रहे जब तक वो चला ना जाए। पर दाद ने मुलाजमा को भी बेच दिया और फिर खुद खाना गर्म करके खाता था। उसकी नज़र में इंसान सब बराबर थे। वो मजबूरी के लिए दूसरों के घर में काम करती थी, इसका ये मतलब नहीं था कि वो इंसान नहीं थी, वो थकती नहीं थी या उन्हें नींद नहीं आती थी। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ और ट्रे दूसरे हाथ में पकड़कर दरवाज़ा बंद किया। नूरुल ऐन ने अपनी सुर्ख आंखें उठाईं और दांत के टेबल पर खाने की ट्रे रखते देखकर उसका पारा मज़ीद हाई हो गया और सुर्ख सूजी आंखों में चिंगारियां निकलने लगी। वो झटके से उठ बैठी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रूम में आने की? निकलो अभी इसी वक्त। दुपट्टा गले में डालते वो बेड से उतरी। दाद मुस्कुराकर उसकी भारी आवाज पर मुड़ा। मैंने सुना है तुमने दोपहर से कुछ नहीं खाया पिया और खुद को रूम में बंद रखा हुआ है, तो सोचा क्यों ना आज हम दोनों साथ खाना खाएं। मैंने भी दोपहर से कुछ नहीं खाया यार, मीटिंग्स की वजह से। वो उसके सुर्ख चेहरे, बिखरे बाल, सूजी आंखों में देखते मुस्कुरा कर बोला। दाद, मेरा कोई बकवास सुनने का मूड नहीं है, प्लीज जाओ, मुझे नहीं खाना, कुछ भी नहीं खाना, जाओ। वो आगे बढ़कर उसके सीने पर हाथों का जोर देती उसे पीछे धकेलने की कोशिश में मुसलसल नाकाम थी। क्यों गुस्सा है मेरी बोनी? अपने दाद को बताओ क्या हुआ है। उसके दोनों हाथ अपनी कैद में लेते वो बोला तो नूर के आंसू फिसल कर चेहरे पर गिरे। शादी की तारीख रख दी, ना हुरुल ऐन को बुलाया ना ही बी को, सिर्फ बुरहान आया और ताया अब्बू और ताई अम्मी ने। वो भारी आवाज में रोती हुई बोली। दाद ने अफसोस से उसकी बिखरी हालत देखी। आओ मेरे साथ, तुम्हें कुछ समझाना है। वो उसकी सख्त मुजाहमत को नजरअंदाज करता उसे लेकर सोफे पर बैठा। वो उठने की कोशिश करते गुस्से से बोली, पर दाद ने उसकी कोशिश को नाकाम करते उसके दोनों हाथ पकड़कर उसे बिठा दिया। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे शादी ही नहीं करनी, जाओ यहां से दाद कमीने। नूर खामोश।
سرد آواز میں غصے سے جھڑکا کہ روتی ہوئی نور ایک دم سے اسے دیکھنے لگی۔ تم مجھ پہ غصہ کر رہے ہو، کمینے، نکمے، بزدل انسان۔ وہ اس پر جنگلی بلی کی طرح جھپٹی اور دانت اس کے خوفزدہ چہرے کے تاثرات دیکھ کر شرمندہ ہوا تھا۔ نہیں کر رہا میری بونی، نہیں کر رہا غصہ، صرف بات سنو۔ اس کے ہاتھ پکڑ کر وہ منت کرنے لگا اور نور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اصل میں تو وہ اس کے اس طرح چپ کروانے سے خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اسے ابھی وہ گنڈا نہیں بھول پا رہا تھا جس نے اس کے سامنے آدمی کو مارا تھا۔ مجھے نہیں سننا، تم دفع ہو جاؤ۔ کوئی نہیں ہمارا، یتیم ہے نا، اسی لیے ہر کوئی حاوی ہو رہا ہے۔ وہ سسکنے لگی، دانت جیسے تڑپ اٹھا۔ نور العین، یار بس کرو، کون حاوی ہو رہا ہے؟ نور العین کو اسی لیے بلانا اچھا نہیں، حور العین کو اسی لیے بلانا اچھا نہیں کیونکہ وہ بمشکل اپنی زندگی گزارنے لگی ہے، اور ہم اسے یہاں پورے خاندان کے بیچ بلا کر پھر سے اسے لوگوں کی باتوں کا نشانہ بنائیں۔ اس کی کیا حالت ہوگی سوچو، وہ پھر زخم ہو جائے گی، پھر سے دورے پڑنے لگیں گے، کیا ٹھیک رہے گا؟ اور رہی حور کو بتانے کی بات، تو کل چلنا، ہم دونوں چلیں گے اس کے پاس، اور بھی تو آنے والی ہے پرسوں ہی۔ نور خاموشی سے سننے لگی۔ ہاں یہ تو تھا، اگر وہ آتی تو لوگ اسے پھر سے باتوں، اپنی خسر پھسر کا نشانہ بناتے اور بہانے سے اس کے ماضی کو گریدنے کی کوشش کرتے۔ تو کیا اس کی اپنی بہن کی شادی میں لوگ اس کی غیر موجودگی کا نہیں پوچھیں گے؟ نور نے غصے اور تمسخر سے پوچھا۔ پوچھیں گے، پر یہ اچھا نہیں کہ اسے باتوں کا نشانہ بنانے سے اچھا ہم کوئی بہانہ بنا لیں۔ اس نے اس کے طنز کو سمجھتے نرمی سے کہا تو نور خاموش ہو گئی۔ تمہیں بھوک نہیں لگ رہی؟ میرا تو برا حال ہے بھائی، میں زیادہ دیر تک بھوکا نہیں رہ سکتا، اور شادی کے بعد ایسی کوئی کھانے والی ناراضگی مت دکھانا ورنہ ہماری لڑائی ہو جائے گی۔ دانت نے کھانا ٹیبل پر لگاتے ہوئے شرارت سے کہا تو نور نے منہ بنایا اور اٹھی۔ مجھے کوئی شوق نہیں تم سے ناراضگی ورازگی کے اظہار کرنے کا، وہ ناگواریت سے کہتی جانے لگی تو دانت نے اس کی پشت کو دیکھا۔ اتنی بے حس کیوں ہو؟ وہ بھی اٹھ آیا۔ نور مڑ کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ تم لوگوں سے سیکھا ہے اپنے مطلب کے لیے دنیا لوٹنا اور کسی بے سہارا کے اکیلے ہونے کا ہر طرح سے احساس دلانا۔ وہ طنزیہ لہجے میں چٹخ کر بولی، پر تم نے تو ابھی مجھے لوٹا نہیں ہے، پھر کیا سیکھا ہے؟ بے حسی؟ تو ابھی دیکھ لو بے حس کون ہے، تم یا میں؟ اور دوسری بات، کہتے ہوئے اسے ایک دم کھینچ کر اپنے ساتھ لگایا کہ نور ہڑبڑا گئی۔ بے سہارا نہیں ہو، میں ابھی زندہ ہوں، جب مر جاؤں گا تب بھی بے سہارا نہیں رہوں گی، کیونکہ میں مرنے سے پہلے بہت سی نشانیاں دے جاؤں گا تمہیں۔ نور اس کی مرنے والی بات سنتے اندر ہی اندر تڑپ اٹھی۔ ہمیشہ بکواس ہی کرتے رہنا، دور رہو مجھ سے، اور اب نکلو۔ اسے پیچھے دھکا دے کر وہ اس سے الگ ہوئی۔ تم کھانا نہیں کھا رہی؟ ٹھنڈا ہو رہا ہے بونی، دانت نے اس کی پشت کو دیکھ کر پوچھا۔ نہیں کھا رہی نا، جاؤ دانت۔ اسے مسلسل وہیں دیکھ کر وہ اکتا گئی۔ دانت نے ایک گہرا سانس بھرا اور اپنی ٹائی نکالی گلے سے۔ وہ اچانک ہی اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر پیچھے باندھ کر نور خوفزدہ ہو گئی۔ کیا کر رہی ہو؟ وہ شدید غصے سے آسیہ بیگم اور کمال صاحب کا خیال کرتی دھیمی لہجے میں گرائی تھی، جس کا دانت پر رتی برابر بھی اثر نہیں ہوا۔ وہ اس کے ہاتھ باندھ کر اب اس کا رخ اپنی طرف کرتے اس کی بھیگی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ تم بونی ہو تو میں تمہارا بونا ہوں، ایسا ہی تمہیں بھوکا چھوڑ دوں جانا؟ کہتے ہوئے اس کی سخت مزاحمت کو نظر انداز کرتے صوفے پر بٹھایا اور نوالا بنا کر اس کے منہ کی طرف کیا تو نور نے سختی سے اپنے لب بھینچے اور اسے چیلنج کرتے دیکھنے لگی۔ اوہ، اوور سمارٹ مائی بونی۔ دانت نے آئیبرو اچکایا اور طنزیہ ہنسا۔ چلو مت کھاؤ، مجھے بھی اب بھوک نہیں لگ رہی، تو کیا خیال ہے؟ نوالا پلیٹ میں رکھتے اس نے اس کے بکھرے بالوں کو کیچر کی قید سے آزاد کروایا تو اس کے ہاتھ پر ریشم کی طرح بال بکھر گئے۔ دانت نے اس کی خوفزدہ پھیلی آنکھوں میں دیکھتے اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھنسائیں۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو دانت، میں کھا رہی ہوں نا۔ آنکھیں جھپکتے ہوئے وہ ہراساں ہو کر جلدی سے بولی تو دانت نے اپنی مسکراہٹ روکی۔
ایک تو تم ذرا لمبا نہیں کر سکتی تھی چیلنج، منہ بنا کر کہتے اس نے واپس نوالا اٹھایا تو نور نے پہلے سے ہی بڑا سا منہ کھولا۔ چھوٹا منہ کھولو، مجھے ہڑپنے کا ارادہ ہے کیا؟ نوالا منہ میں رکھتے وہ شرارت سے بولا تو نور نے اپنے پاؤں اس کے پاؤں پر مارا۔ کوئی فائدہ نہیں میری بونی۔ اس کی گال پر انگلی پھیرتے وہ گردن اکڑا گیا۔ نور کا بے بسی سے آنسو نکل کر گال پر پھسلا۔ مجھ پر ان مگر مچھ کے آنسوؤں کا کوئی اثر نہیں ہونے والا تو زیادہ سمندر مت بہاؤ، کیونکہ تمہاری نازک مزاجی دیکھ کر مجھے لگتا ہے تمہیں ان کی گولڈن نائٹ میں بہت ضرورت پڑنے والی ہے۔ وہ بے باک ہو کر گویا ہوا تو نور کا چہرہ غصے اور شرم سے سرخ پڑ گیا۔ وہ بہت سی گالیاں اسے دینا چاہتی تھی جو ابھی ایجاد بھی نہیں ہوئی تھیں، پر داد اس کے ارادے سمجھ کر اس کے منہ میں نوالے پر نوالا ڈالتے اس کے ارادوں کو ناکام کر گیا۔ بہت ہی کوئی کمینے انسان ہو دنیا کے۔ جب اسے موقع ملا تو وہ بولنے لگی، پر اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی داد نے پانی کا گلاس منہ سے لگا دیا اور آدھا بجا گلاس اپنے لبوں سے لگایا، مزید اسے شرم سے پانی کرتے۔ بزدل انسان، تم جان بوجھ کر میرا جھوٹا کھاتے ہو نا؟ میں تمہارا خون پی جاؤں گی، آج صرف ہاتھ تو کھولو میرے۔ وہ گرا کر بولی تو داد نے ناک سے مکھی اڑائی۔ پینا تمہیں ہی تو ہے میرا خون، پر صبر، شادی ہو جائے ورنہ لوگ کیا کہیں گے؟ داد نے شرم دلانی چاہی اور برتن ٹرے میں رکھنے لگا۔ نور دانت پیستے مسلسل پیچھے سے ہاتھ کھولنے کی کوشش میں تھی جب داد اٹھ کھڑا ہوا اور اسے دیکھا۔ نور اس کی نظروں سے گھبراتی پاؤں اوپر کر گئی۔ ایک تو تم ڈرتی بہت ہو مجھ سے۔ اسے جھک کر اٹھاتے ہوئے وہ منہ بنا کر بولا، اس کی پھیلی آنکھیں اور کانپتے جسم کو نظر انداز کرتا بیڈ پر ڈالا اسے۔ زندگی میں پہلی بار لگ رہا ہے پیٹ بھر کر کھایا ہے۔ اس پر جھک کر وہ بولا تو نور اس کے دائیں بائیں ہاتھ دیکھ کر خوف سے اس کی مسکراتی کالی گہری آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ اب جاؤ تم، میں نے کھا تو لیا ہے کھانا۔ وہ اپنی بڑھتی دھڑکنوں سے گھبرائی ہوئی بولی، آخری نوالا تو کھانے دو۔ وہ کہتے ہوئے آہستہ سے اس پر جھکا تھا اور اس کی لرزتی گرتی پلکوں کو دیکھتے پیچھے سے ہاتھ کھولنے لگا۔ اب بس جلدی سے آ جاؤ، میں جی بھر کر تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، تمہیں محسوس کرنا چاہتا ہوں اپنی باہوں میں بغیر کسی روک ٹوک کے۔ وہ سرگوشی کرتا اسے وہیں شرم و حیا میں چھوڑ کر اس کی گالیاں سننے سے پہلے ہی برتن اٹھا کر نکلا۔ آج کچھ نہیں کہا، کہیں لڑکی مر تو نہیں مٹی مجھ پر۔ باہر آ کر سوچتے اس نے پھر سے منہ دروازے میں دیتے اسے دیکھا اور جو ہوا میں اڑتا جہاز آ رہا تھا گھبرا کر جلدی سے دروازہ بند کیا۔ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر، ورنہ یہ لڑکی میری عزت دو کوڑی کی بھی نہیں چھوڑے گی۔ اس کے دروازے پر جوتی کا نشان دیکھ کر بے ساختہ اس نے کہا اور گالیاں سنتا معصوم صورت بنا کر جانے لگا۔ کیا ہے یار، اتنی سی بات پر کوئی بھڑکتا ہے؟ پاگل ہے پوری کی پوری۔ برتن کچن میں رکھتے وہ معصومیت کی حدیں پار کر گیا تھا اور سونے کے لیے اپنے روم میں چلا گیا۔ تھکن سے انگ انگ درد کر رہا تھا۔ 3 دنوں کی مسلسل بے آرامی اور کام سے کندھے درد کرنے لگے تھے۔ ویسے تو یہ نازک مزاجی نہ ہوتی اگر گھر میں منکوہا نہ بیٹھی ہوتی، اور اس کا جسم تو پہلے ہی ایک اداکار تھا، بونی دیکھی نہیں خود بخود اس کی طرف بھاگنے لگا۔ سر سیدھا رکھو فیری۔ برہان پریشان سا اس کے بالوں میں الٹے سیدھے بل ڈالتا اس کے سر موڑنے پر بولا، اور کتنا سیدھا رکھوں؟ نکال کر آپ کے ہاتھ میں دے دوں، اور جب آپ چوٹیاں بنا لیں تو مجھے دے دیجیے گا۔ فیری بار بار اس کے چوٹیاں کرنے اور پھر بال کھول کر برش کرنے سے چڑ گئی، تبھی غصے سے بولی، نہیں ایسے نہیں ہوتا یار۔ برہان پھر سے بالوں میں الجھی چوٹی کو بل سے آزاد کرواتا برش کرنے لگا۔ آپ دوست ایسا کریں، سارے بال سر سے اٹھا لیں اور پھر اچھی سی چوٹی بنا کر میرے سر پر چپکا دیں۔ وہ سر اونچا کرتی برہان کی بے چارگی والی صورت کو دیکھنے لگی۔ برہان نے اس کی بات پر کہا لگایا، نہیں میری جان، ایسے نہیں، کل پتہ نہیں کیسے ہو گئی تھی، اتنی اچھی چوٹیاں مجھے خود اتنی پسند آ رہی تھی، ویسی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔
وہ ہنس کر کہتا اس کے سر کو پھر سے ٹھیک سائڈ پر کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ ابھی کچھ دیر پہلے شیف بنا رہا تھا کہ دروازہ نوک کرتے مسکان اندر آئی اور ضد کرنے لگی کہ پہلے اس کی چوٹیاں بنائے پھر جا کر شیف بنائے اپنی، اور برہان کے لیے اس کی فرمائش سر آنکھوں پر ہوتی تھی۔ تبھی شیونگ ریزر رکھ کر وہ اس کے پاس آ گیا بغیر منہ دھوئے۔ اس کے منہ پر لگی شیونگ کریم سے مسکان نے انگلی لگا کر اس کے ناک پر لگائی۔ برہان آنکھیں دکھاتا اس کی چوٹیاں بنانے کی کوشش کرنے لگا۔ کل والی چوٹیاں تھی، ایک کان پر رکھی تھی تو دوسری کندھے پر۔ میم بھی پوچھ رہی تھی کہ مما کو چوٹیاں بنانا نہیں آتی کیا، اور سب چوزے مجھ پر ہنسنے لگے۔ وہ منہ بنا کر بولی تو برہان نے مصنوعی غصہ کیا۔ ان چوزوں کی ہمت کیسے ہوئی ایس پی کی فیری پر ہنسنے کی؟ میں کل ہی آ کر خبر لوں گا سب کی۔ وہ کہتا چوٹیاں بنانے لگا پہلے کی طرح۔ خبر لینا چھوڑیں اور اپنی اماں سے کچھ سیکھ کر آئیں، اگلے گھر جا کر کیا کہیں گے اپنے بچوں سے۔ اس کے ناک سکیڑ کر دادی کی طرح بات کرنے سے برہان کا چھت پاڑ کہاں گونجا۔ پر بیٹا، اگلے گھر تو لڑکیاں جاتی ہیں، اور میں تو اگلے گھر سے لے کر آؤں گا اپنی فیری کے لیے مما۔ وہ مسکراتے کہنے لگا، سچی؟ میرے لیے مما؟ وہ خوشی سے چہکتی مڑی، مچی۔ اس نے محبت سے گال پر چٹکی کاٹی۔ مسکان کھلکھلا اٹھی، واو دوست، اس مجرم والی کو مما بنائے نا میری، کتنی پیاری ہیں، آپ انہیں معاف کر دینا میری مما بنا کر۔ چوٹیاں بن گئیں تو وہ اس کے گلے میں بازو ڈال کر لاٹ سے بولی۔ برہان نے اپنی فیری کی زبان سے لفظوں کو سنا اور حیران تھا۔ آپ چلو ڈائننگ ٹیبل پر، دوست تیار ہو کر آتا ہے، پھر اسکول چلیں گے، شاباش۔ برہان اس کی بات کو نظر انداز کر گیا اور اس بے شرم بے باک لڑکی کو یاد کرتے اس کا خون کھول اٹھا۔ اوکے۔ برہان کے بات بدلنے پر وہ منہ بناتی چلی گئی اور ایک نظر اپنی بنائی گئی چھوٹی بڑی چوٹیوں پر ڈال کر مسکراہٹ دباتا شیف بنانے چلا گیا۔ یہ اتنا بڑا بیگ کس کا ہے دوست؟ گاڑی میں بیگ رکھتے برہان سے مسکان بولی۔ بیٹا کسی کو دینا ہے اور کسی اپنے کو واپس لانا ہے۔ اس کے لیے ڈور کھولتے وہ محبت سے بولا تو وہ سر ہلا کر اندر بیٹھ گئی، اور پھر اس کی چھوٹی چھوٹی بچکانہ باتوں کا جواب دیتے اسے اسکول ڈراپ کیا، اور تب تک کھڑا رہا جب تک وہ ہاتھ ہلاتی اندر چلی نہیں گئی۔ وہ اپنی فیری کے معاملے میں بہت پوزیسو تھا۔ سیر عالم کے بنگلے کے سامنے اپنی گاڑی روکتے وہ نکلا اور پیسوں کا بیگ اٹھاتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ عارف نے حیرت سے ایس پی برہان کو بیگ کے ساتھ اندر داخل ہوتے دیکھا۔ لاؤنج میں سیر عالم کہاں ہے؟ بیگ نیچے رکھتے برہان نے سامنے صوفے پر بیٹھی مسکان سے پوچھا، جو آنکھیں اسی پر ٹکائے ہوئے بیٹھی تھی۔ اپنی بیوی کے ساتھ اپنے روم میں ہوتا ہے اس وقت، لاپرواہی سے کہتے وہ اپنے خوبرو سے ایس پی کو دیکھنے لگی، پر اس کی بات نے برہان کی رگوں میں شعلے بھڑکا دیے۔ بلاؤ اسے اور کہو لے آیا ہوں تمہارے 3 کروڑ، اب حور العین کو آزاد کرو۔ وہ غصے سے دھاڑا، ایس پی آواز نیچے رکھو، یہ تمہارا پولیس اسٹیشن نہیں، عالم کا گھر ہے۔ عارف نے غصے سے کہا تو برہان تمسخر سے ہنسا، سو واٹ؟ عالم کا گھر نہیں ہو گیا، کسی بادشاہ کی سلطنت ہو گئی۔ وہ کہا لگا اٹھا۔ اب کی بار مسکان کو بھی غصہ آیا، کسی سلطنت سے کم نہیں ایس پی، یہاں بڑے بڑے اس کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں۔ وہ منہ میں ببل ڈال کر کہتی، برہان کو آگ ہی تو لگا گئی تھی۔ اب تک تو میں نے صرف اسے عورتوں کو مجبور کرتے دیکھا ہے، کیا اس کی سلطنت عورتوں پر چلتی ہے؟ اس نے طنز کیا تو عارف مسکان دونوں کو سلگا گیا۔ اس کی سلطنت وہاں تک چلتی ہے جہاں تمہارے خواب بھی نہیں پہنچے ہوں گے۔ عارف کی بات پر مسکان نے اسے مزید سلگانے کے لیے کہا لگایا اور بالوں کو جوڑا بنا کر اٹھی۔ عالم! وہ دونوں بہن بھائیوں کو نظر انداز کرتا زور سے دھاڑا، اور اس کی دھاڑ اتنی اونچی تھی کہ عالم کے روم تک پہنچی کہ اپنے بال بناتی ہور بے ساختہ برہان کی آواز پر خوشی سے مڑی۔ برہان؟ اس کے لب پڑپڑائی، کتنے دن ہو گئے تھے ان سب سے ملے ہوئے۔ یس برہان۔ پیچھے سے عالم نے اسے اپنے حصار میں لے کر کان میں کہا کہ وہ سانس روک گئی۔ وہ تو بھول گئی تھی کہ وہ کس کے پاس ہے، کون اس کی رگ رگ میں بسا ہے، کہ اس کی سرگوشی بھی سن سکتا ہے۔
وہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ نظریں جھکا کر وہ بولتی اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ عالم نے محبت سے آئینے میں اس کی خوبصورت پرپل کلر کے فراک میں قیامت خیز سراپے کو دیکھا۔ وہ تمہاری آزادی کی رقم لے کر آیا ہے، بے وقوف نہیں جانتا کہ میں نے تمہاری روح کو قید کیا ہے۔ اس کے کہتے ہوئے حور العین پر جھکا کہ وہ جھجک کر شرم سے آنکھیں میچ گئی۔ میں ذرا سی بات کر لوں اس سے؟ اپنے ہاتھ مروڑتی وہ بولی۔ کیا بات کرنا چاہتی ہو؟ سعید نے اس کے گلے میں پہنے برہان کا گفٹ کیا ہوا نیکلس اتارا اور اس کے ہاتھ میں دیا۔ حور ناسمجھی سے اپنے ہاتھ میں موجود نیکلس کو محسوس کرنے لگی جو برہان نے برتھ ڈے پر گفٹ کیا تھا۔ یہی کہ نور بی، تایا ابو، تائی امی، داد کیسے ہیں؟ وہ بھرائی آواز میں بولی، ایک اندھا سا یقین کر کے اس کی طرف قدم اٹھانا چاہتی تھی، ایک موہوم سی خواہش پہ کہ اسے بھی ایک خوبصورت زندگی ملے گی۔ وہ ہوگی، اس کا عالم ہوگا اور چھوٹے چھوٹے 2 بیبی، اور وہ خوشحال زندگی گزاریں گے، اور دور دور تک نہ کنگ ہوگا نہ ہی اس کا ماضی۔ اب اللہ سے رو کر دعا مانگنا چاہتی تھی کہ میں تھک گئی ہوں، اب مجھے عالم کے ساتھ حسین زندگی عطا کر دے، اور وہ اس کے ماضی کے بابت کوئی سوال نہ اٹھائے اس کی عزت و آبرو پر۔ سوچتی آمین کہتی پلٹ کر اس کے سینے میں منہ چھپا گئی اور بے آواز رونے لگی۔ آپ مجھے خود سے جدا تو نہیں نہ کریں گے عالم؟ میں آپ سے بہت پیار کرنے لگی ہوں، اور سیمی کا شہزادہ یقیناً آپ ہی ہیں۔ پلیز مجھے خود سے جدا مت کیجیے گا، میں نہیں جانا چاہتی برے لوگوں میں صرف آپ کے پاس رہنا چاہتی ہوں، آپ کی بن کر۔ اس کے گرد اپنی باہیں ڈال کر وہ روتی ہوئی بول رہی تھی۔ ڈر تو اسے تب لگا جب اس کے منہ سے سنا کہ اس کی آزادی کی رقم لایا ہے۔ اس کا معصوم دل سنتے ہی تڑپ اٹھا۔ وہ تو اپنے عالم سے جدا نہیں ہونا چاہتی تھی، کبھی بھی نہیں۔ رو کیوں رہی ہو میری جان؟ کون تمہیں جدا کر رہا ہے؟ کسی میں ہمت نہیں عالم کی عین کو جدا کرنے کی؟ سعید نے اس کی کمر سے پکڑ کر محبت کے اظہار پر خوشی سے مدہوش ہوتے اسے اوپر اٹھایا۔ حور العین نے شرماتے اپنی بے ساختگی پر چہرہ چھپا دیا۔ میں چاہتا ہوں تم اس محبت کا اظہار آج رات کرو میرے کانوں میں، عالم نے مسکراتے کہا تو حور العین کان کی لو تک سرخ پڑ گئی۔ چلو اب ذرا سالے صاحب سے نمٹ آئیں۔ اسے نیچے اتار کر اس کے ہاتھ سے نیکلس لیتے ہوئے بولا اور دوپٹہ اسے اڑا کر اپنے ساتھ لے کر روم سے نکلا۔ حور اس کے مضبوط بازو کو تھام گئی کیونکہ وہ بہت شرمندہ تھی۔ برہان نے اسے اپنی محبت کا اظہار بھی کیا تھا، پر تائی امی کی باتیں بھی اسے یاد تھیں، وہ کبھی نہیں بھول سکتی تھی، اور اب تو اس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ شہزادہ بھیج چکا تھا، تو اب وہ کیوں جاتی اس جہنم میں جس میں بار بار اسے زخم ملتے تھے؟ اس کے زخموں کو چھری سے کاٹا جاتا تھا، ان میں سے مزید خون بہانے کے لیے۔ کیا اس کا زندگی خوشیوں پر حق نہیں ہے؟ وہ اور برداشت نہیں کر سکتی تھی، اس میں ہمت نہیں تھی عالم سے دور جا کر 2 قدم بھی چلنے کی۔ حور العین، سعید کے ساتھ سیڑھیاں اترتی حور العین کو دیکھ کر برہان نے تڑپ کر پکارا، جس پر اس نے اپنی نظریں اٹھائیں جہاں خالی پن کے بجائے 1000 تتلیاں اڑ رہی تھیں۔ عالم اپنی عین کو لے کر سیڑھیاں اترتا 3 پیس سوٹ میں اپنے چوڑے مضبوط وجود کے ساتھ بیوٹی کو ساتھ لیے اس کے سامنے رکا۔ خیریت ایس پی، اتنی صبح آنا پڑا؟ کوئی ثبوت مل گیا کیا میرے خلاف؟ عالم نے اپنا بازو حور العین کے گرد ڈالتے ہوئے پوچھا، اور برہان ساکت سا حور کو دیکھنے لگا جو اس کے ساتھ لگی ہوئی کھڑی تھی، محبت سے بغیر ڈرے سہمے۔ حور، میں تمہیں لینے آیا ہوں، چلو میرے ساتھ، اب یہ تمہیں کسی بہانے روک نہیں پائے گا، آؤ میرے پاس۔ عالم کی بات کو نظر انداز کرتے برہان نے اس کے چہرے کو دیکھتے کہا، ایک امید کے تحت کہ کہیں دھمکا کر تو نہیں لایا؟ تم کیسے ہو برہان؟ حور لینے لفظ پر عالم پر مزید اپنی گرفت سخت کر گئی تھی، جیسے وہ چھین جائے گا اسے، اور اس کی اس ادا پر سعید عالم کے لبوں پر تبسم پھیلا جو برہان کی نظروں سے چھپا نہ رہ سکا۔ میں ٹھیک ہوں،
आओ चलें हूर, मैं पैसे भी लाया हूँ इसको देने जिसने तुमसे जबरदस्ती निकाह किया था। आलिम दिलचस्पी से देखते एक हाथ हुरुल ऐन के गिर्द डाले और दूसरा पैंट की जेब में फंसाए खड़ा था। उसके भूरी मूंछों तले अनाबी लब मुसलसल मुस्कुरा रहे थे और बुरहान को आग लग रही थी। दिल कर रहा था इस हैवान के सीने में अपनी रिवॉल्वर की सारी गोलियां उतार दे। नहीं बुरहान, मैं यहाँ ठीक हूँ। आप ताया अब्बू को वो रेस्टोरेंट के पेपर दे दें और मेरी नूर का ख्याल रखें प्लीज। वो जरा सी नजरें उठाकर बोली और बुरहान को लगा रेस्टोरेंट के पेपर्स पर हुरुल ऐन ने उसे खींच कर थप्पड़ मारा हो। तुम पागल हो, इस हैवान के साथ रहना चाहती हो जो कल ही एक आदमी को मार आया है। गुस्से से पागल होते बुरहान ने धाड़ कर उसे बाजू से पकड़ना चाहा तो आलिम ने गुस्से से अपना हाथ आगे कर दिया। हिम्मत मत करना छूने की एसपी, अब ये तुम्हारी कजन नहीं मेरी इज्जत है। इससे बुलंद आवाज में बात करने वाले का मैं गला नोच लेता हूँ। सहमी हूर को अपने सीने से लगाए वो धाड़ा कि बुरहान ने अपने दांत पीसे। तुम बोल रहे हो दोगले इंसान कि तुमने कहा था 3 करोड़ देकर इसे ले जाना, और अब क्यों अपनी जबान से फिर रहे हो? मर्द की जबान एक होती है, बुरहान ने गुर्रा कर कहा, जिस पर आलिम की आंखों में गुस्से की आग भड़क उठी। आलिम की जबान एक है और बात भी। ले जाओ अगर ये जाना चाहे तो। उसने हुरुल ऐन के गिर्द से अपना बाजू हटाया, दूसरा हाथ भी जेब में फंसा दिया। आरिफ गुस्से से बुरहान की तरफ लपका कि मुस्कान ने उसका बाजू पकड़ लिया। इस कश्ती को पार लगने दो आज, उसने सरगोशी में कहा तो वह लब भींच कर रह गया, वरना आलिम से इस तरह बात करने वाले का वो हशर करता जो उसे कब्र में जाने तक याद रहता। चलो हूर, वो कुछ रोब और सख्ती से बोला हूर से, जो आलिम के सीने से कांपती खड़ी थी। उसके कोट को मुट्ठियों में जकड़े उसे तन मन में आग लगाकर, मुझे अपने शौहर के साथ रहना है बुरहान, तुम लोग ले लो रेस्टोरेंट के पेपर्स, मुझे नहीं आना प्लीज, हम तो दोस्त हैं ना। वो रोती हुई नफीक करती बोली। सुन लिया, अब निकलो। अपना बाजू वापस हुरुल ऐन के गिर्द डालते वो उसके आंसू देखकर बुरहान पर धाड़ा, जो शुशदर खड़ा था। तुम बहुत बड़ी बेवकूफी कर रही हो हूर, जानती नहीं हो इस हैवान को कल ही खून करके आया है और पता नहीं दिन में कितने खून करता है। तुम इसे अपना शौहर कह रही हो? बुरहान की बातों पर हूर ने नफी की। अगर ऐसा है तो आप तो पुलिस वाले हैं, पकड़ते क्यों नहीं इन्हें? मुझे पता है ये सब इल्जाम है आलिम पर, ये मारते नहीं हैं बल्कि सबकी मदद करते हैं। हूर आलिम के हसार में खुद में हिम्मत पाती सर उठाकर बोलने लगी। सईद बेजारियत से बुरहान को देखने लगा और कितनी देर चलने वाला था ये नाटक, उसने सोचते अपनी कलाई में वक्त देखा। बहुत जल्द पकड़ूंगा और तुम्हें इसका असली चेहरा भी दिखाऊंगा, और तुम इस पर अंधा एतमाद जो करने लगी हो बुरी तरह गिरोगी, देख लेना। बुरहान कहकर फतहमंदी से मुस्कुराती मुस्कान पर कहर भरी नजरें डालता बैग उठाकर जाने लगा। उसका दिल कर रहा था सारी दुनिया को आग लगा दे एक हैवान से शिकस्त पर, और ये सब उसके बाप की वजह से हुआ था, जिसने जानबूझकर उसे पैसे अपने मतलब के वक्त दिए जब वो उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई थी। गाड़ी स्टार्ट करते बुरहान की सुर्ख लहू रंग आंखों से चुपके से आंसू फिसला। सुनो एसपी, ये पेपर लेते जाओ, हुरुल ऐन ने दिए हैं तुम्हारे बाप के लिए। आरिफ ने कहते विंडो से पेपर्स अंदर फेंके और एक तमस्कुर भरी नजर उस पर डालता वापस अंदर चला गया, और उसने एक नजर पेपर्स पर डालकर गुस्से से गाड़ी स्टार्ट की। उसका रुख अपने घर की तरफ था। आपने मारा आलिम आदमी को? बुरहान के जाने के बाद हुरुल ऐन आंसू साफ करती सर उठाकर उससे पूछने लगी। डार्लिंग, मैंने हाथ भी नहीं लगाया उस आदमी को। आलिम उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर यकीन दिलाते हुए बोला तो हूर ने मुस्कुराते सर हिलाया। मुझे आप पर यकीन है। वो उसके सीने पर सर रख गई कि इस सीन को देखते मुस्कान ने खांसना शुरू कर दिया। हूर के हड़बड़ा कर दूर होने पर आलिम ने खूनख्वार नजरों से मुस्कान को घूरा। वो आरिफ के माफी मांगने पर उसके घर में थी और अभी एक का गुस्सा नहीं गया था कि वो फिर से शुरू हो गई थी। नाश्ता लगाओ चलो।
आरिफ सईद की कहर भरी नजरें मुस्कान पर देखकर अपनी सुतीली नागिन का बाजू पकड़कर किचन की तरफ रुक कर गया। रात को तैयार रहना, मैं तुम्हें सच में खा जाऊंगा आज। नाश्ता करने के बाद मुस्कान के किचन में जाने और आरिफ के गेट पर जाने के बाद वो बोला। हुरुल ऐन के कान में झुककर सरगोशी नुमा तो वो घबरा कर लरस उठी और आलिम उसके रुखसार पर लब रखकर उसे सुर्ख छोड़कर चला गया। बड़ी चमक रही हो। सोफे पर बैठी हुरुल ऐन को ब्लश करते देखकर पपी उसकी गोद में देते हुए वो बोली, तुमसे मतलब मीसनी। वो अपनी लातादाद सोचों को झटकती गुस्से से बोली और पपी को प्यार करने लगी। मेरा बेबी, पापा बहुत गंदे हैं ना। वो पपी के कान में सरगोशी करने लगी, जिस पर वो अपने गम को याद करता भाव भाव करने लगा और हुरुल ऐन उसकी ताईद पर किलकिला उठी। हाँ मेरा बेबी, वो बहुत बदतमीज हैं। वो सरगोशी में बातें करने लगी। मुस्कान बहुत कान लगाने के बाद भी कुछ सुन नहीं पा रही थी। अस्सलाम वालेकुम मैम, आपने बुलाया? मुलाजमा लाउंज में दाखिल होती दोनों को सलाम करने के बाद मुस्कान से बोली, वालेकुम सलाम। हाँ, वो अभी उसके लफ्ज मुंह में ही थे कि वो झटका खाकर हुरुल ऐन की जानिब पलटी जो कह रही थी, आई लव यू टू। किससे हो मेरा बच्चा? मुस्कान ने शौक से पूछा, क्योंकि उसका रुख मुलाजमा की तरफ था और मुलाजमा भी इस मोहब्बत के इजहार पर हैरान परेशान खड़ी थी। सलाम का जवाब दे रही हूँ मीसनी। और क्या जाहिल समझा है मुझे कि मुझे इंग्लिश नहीं आती? पर तुम लोगों से बेहतर ही आती है। वो उनके तासुरात से अनजान गुस्से और गर्दन अकड़ा कर बोली और फिर अपने पपी की जानिब मतवज्जा हो गई। तुम जाओ किचन में, मैं आती हूँ। मुस्कान ने कहकहा जब्त करते मुस्कुराती मुलाजमा से कहा और उसके जाते ही हुरुल ऐन की जानिब मुड़ी। वैसे किसने सिखाई इतनी आला इंग्लिश? मुस्कान के पूछने पर हुरुल ऐन के चेहरे पर चांद खिल उठा। तुम्हें सीखनी है? मुझे आलिम सिखाते हैं रोज रात को। हूर के पुरजोश अंदाज से कहने पर मुस्कान का कहकहा छत फाड़ था। ओ बहन, मुझे माफ रखो, मैं तो ये अपने शौहर से सीखूंगी। उसने हाथ जोड़ते कहा तो हूर गुस्सा हुई। तो दफा हो जाओ। वो झिड़क कर बोली, मासूम बीवी को बेवकूफ बना रहे हो बीस्ट। बच्चू, पर मीसनी अभी जिंदा है। उसने आंखें झपकते सोचा। आई लव यू, वैसे मालूम है तुम्हें इसका मतलब क्या है? उसने शरारत से पूछा। हाँ। अस्सलाम वालेकुम। अब इतनी भी जाहिल नहीं, मेरा शौहर पढ़ा लिखा है। नाक सुकेड़ कर कहती वो मुस्कान को गुदगुदी कर गई। अले मेरा मासूम बच्चा, तुम्हें तुम्हारे पढ़े लिखे शौहर ने बेवकूफ बना दिया है। वो अफसोस करती बोली। क्या मतलब? कैसे बेवकूफ बनाया है मुझे आलिम ने? वो गुस्से से पूछने लगी। आई लव यू का मतलब है इंग्लिश में मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम को तो इंग्लिश में भी अस्सलाम वालेकुम ही कहते हैं। वो ब्लास्ट करके अब उसके शौक तासुरात से मजे लूटने लगी, बबल मुंह में चबाते। क्या मतलब? तुम झूठ बोल रही हो। वो सदमे से अपने इतने दफा इजहार पर सुर्ख नीली पीली होती बोली। सच्ची यार? चलो ये सुनो अब। वो कहती पैंट की जेब से मोबाइल निकाल कर उसमें एक ऐप में कहा आई लव यू और उसका जवाब सुनते हूर शुश्तर रह गई। आलिम ने मुझसे झूठ कहा। वो रोती हुई बुड़बुड़ाई। फिर हैप्पी को क्या कहते हैं इंग्लिश में? वो बोली। खुश। मुस्कान ने अफसोस से कहा, पर कहना जरूरी था वरना उसका खाना कैसे हजम होता। और वो आहिस्ता आहिस्ता सब पूछने लगी, गुस्से से शर्म से लाल हो गई थी अपने आलिम के बेवकूफ बनाने पर, जिससे कुछ देर पहले ही तो मोहब्बत का इजहार कर आई थी, पर असल में तो वो रोज करती थी बेवकूफ। मुस्कान हंस हंस कर लोट पोट हो रही थी। विल यू किस मी? ओ माय गॉड, सैर आलिम द बीस्ट। वो कहकहा लगाती खुद से गोया हुई। बोलो मिसनी। हूर भारी आवाज में धाड़ी। यार मुझे शर्म आ रही है, फिर भी बता रही हूं अगर तुम कहती हो तो। तुम उससे कहती हो? क्या तुम मुझे बोसा दोगे? हा हा हा, अल्लाह माफी। वो उसे सुर्ख टमाटर छोड़कर किचन की तरफ चली गई। इतना बड़ा धोखा आलिम, आप बहुत बुरे हैं, मेरा मजाक बनाया।
वो रोती हुई पपी को नीचे छोड़कर खुद सोफे में मुंह देकर रोने लगी। उसके रोने पर पपी जोर शोर से भाव भाव करने लगा और भागता यहाँ वहां से होकर उसके पास आकर भौंकता कि क्यों रो रही है उसकी परी। हूर। पपी की आवाज पर आरिफ और मुस्कान भाग आए और उसे रोता देखकर दोनों परेशान हुए। मुझे किसी से बात नहीं करनी, जाओ सब झूठे हैं। आरिफ के पुकारने पर वो चिल्लाई, तुमने रुलाया है ना चुड़ैल इसे। आरिफ शर्मिंदगी के तासुर मुस्कान के चेहरे पर देखकर गुस्से से पूछने लगा, नो, मैंने क्या किया है, पूछ लो इससे। वो कहती कंधे उचका कर सॉरी वाली नजर डालती वहां से निकली। कहाँ? पीछे से आरिफ पूछने लगा। काम है, आती हूं, तब तक मुलाजमा है हुरुल ऐन के पास, वो कहकर टिक टिक करती चली गई। हूर, क्या हुआ बहना? आरिफ घुटनों के बल बैठकर पूछने लगा और हूर इतने प्यार से पूछने पर तड़प कर उठी। वो आलिम ने वो कहती कहती शर्मिंदा होकर रुक गई और नफी में सर हिलाने लगी। अच्छा ठीक है, मत बताओ, पर इस मीसनी की किसी बात पर यकीन मत करना, ये एक नंबर की लड़ाका औरत है, सिर्फ लोगों को ही लड़वाती रहती है। रुमाल से उसके आंसू साफ करते वो मोहब्बत से गोया हुआ कि हूर सोचती रह गई, अगर वो अपने कानों से ना सुनती तो जरूर इस मीसनी की बातों पर यकीन ना करती, पर एक तो मोबाइल पर सुनने, ऊपर से उनके जवाब के मुताबिक आलिम के रद्द अमल याद करती वो खुद से ही नजरें चुरा गई थी। अपना ख्याल रखो और अपने पपी को संभालो, देखो कैसे रो रहा है तुम्हारे बगैर। आरिफ ने सर थपथपाते हुए पपी उसे दिया और नूर सर हिलाकर लेने लगी। आपसे तो रात को बात करूंगी आलिम, वो भी मेरी इंग्लिश में। वो दांत पीस कर सोचती मुस्कुराने लगी और आरिफ सर हिलाकर चला गया।